اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، دورہ قرآن پاک ڈے 6۔ آج چھٹے سپارے کی اللہ کے فضل، اس کی رحمت، اس کی عطا کی ہوئی توفیق سے ہم تفسیر کریں گے، خلاصہ تفسیر بیسیکلی کریں گے، چھٹے سپارے کے مضامین پر بات کریں گے۔ چھٹے سپارے میں بھی الحمدللہ سورہ نساء اور سورہ نساء اس سپارے میں ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ سورہ مائدہ کا آغاز بھی اس سپارے سے کریں گے۔ سب سے پہلی آیت مبارکہ بڑی پیاری آیت ہے، اس سے بیان شروع کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور مستقل محبت فرمانے والا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بری بات کہنا، بری بات کرنا، بری بات کا اعلان کرنا پسند نہیں فرماتے، ہاں مگر وہ جس پر ظلم کیا ہو۔ اس کی تفسیر میں یہ واضح ہے کہ یہاں بری بات سے بیک بائٹنگ مراد ہے، کسی کی غیبت کرنا مراد ہے، لیکن جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اسلام دین فطرت ہے، اور فطرت انسان کی ایسی ہے کہ وہ مختلف جذبات رکھتی ہے۔ یہاں غصہ بھی آتا ہے اور نفرت بھی ہو سکتی ہے، کسی پہ ترس بھی آتا ہے، کسی سے محبت بھی ہو سکتی ہے، تو یہ تمام جذبات ہیں۔ اب اگر کوئی میری برائی کرے یا میرے ساتھ کوئی برا معاملہ کرے تو یقینی طور پر میرے لیے یہ بڑی ناگوار صورتحال ہوگی۔ اب اگر میں کسی سے وہ شیئر بھی نہ کروں، کسی کو بتاؤں بھی نہ، تو کیا کروں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم، اس کی رحمت دیکھیں کہ یوں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنرلی ہمیں حکم دیا کہ ہم کسی کا عیب دوسرے کے سامنے بیان نہ کریں، کسی کی کمزوریاں، کسی کی برائیاں، کسی کی جو بھی لغزشیں ہیں ان کو کوشش کریں کہ اگنور کر دیں، یا پردہ پوشی کر دیں، ستر پوشی کریں، چھپا لیں۔ مگر کچھ صورتیں ایسی ہیں جہاں پر اس کو نہ چھپانا واجب ہے، اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جہاں اس کو نہ چھپانا جائز ہے۔ واجب کہاں پر ہے؟ کہ جس شخص کا آپ کو پتا ہے وہ دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، معاملات میں خیانت کرتا ہے، یا ایسے اس کے معاملات ہیں، تو وہاں کسی دوسرے سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کوئی اس کے ساتھ رشتہ جوڑ رہا ہے، کوئی اس کے ساتھ بزنس کر رہا ہے، کوئی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، تو آپ اس شخص کو آگاہ کریں گے کہ اس شخص کا مزاج ایسے ہے۔ تو یہ غیبت نہیں ہے، بلکہ آپ نے دوسرے مسلمان کا حق بچا لیا کہ وہ اس کی حق تلفی کرتا۔ اسی طرح سے اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا یا زیادتی کی، اور آپ نے کسی سے کہا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، تو یہ بھی غیبت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جس پر ظلم ہوا، یعنی اگر ظلم کیا ہے، ظلم کا مطلب یہ نہیں کہ کسی نے آپ پہ ٹارچر کیا، مطلب یہ ہے کہ آپ کا حق مارا، آپ کا دل دکھایا، آپ کے کسی حق کو ادا کرنے کے بجائے جو ہے اس کو وہ غصب کر گیا، کھا گیا، یا ناانصافی کی، تو یہ تمام معاملات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ اصل اہم اصول دین کا یہی ہے کہ دوسروں کی عیبوں کی پردہ پوشی کرو، اور برائی کی تشہیر مت کرو، یعنی برائی کو پبلک کرنا، اس کو پروموٹ کرنا، اس کے اشتہار بنانا، اس کو منع فرمایا گیا۔ لیکن فرمایا اگر کوئی مظلوم ہے تو وہ ظالم کے خلاف آواز بلند کر سکتا ہے۔ اب اس میں بھی یہاں پہ تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ نے اپنے کسی قریبی سے دل اپنا ہلکا کرنے کے لیے شکایت کر لی، یا آپ نے کسی ایسے شخص سے شکایت کی جو آپ کو انصاف دلوائے، اور اس شخص نے جو آپ کا حق مارا ہے وہ آپ کو ادا کروائے، ایسے پھر بھی بلا وجہ ہر کسی کو بتاتے رہنا، دیکھو یہ جو فلاں ہے نا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، دیکھو یہ جو فلاں بیٹھی ہوئی ہے نا، انہوں نے ایک دفعہ میرے ساتھ یہ کیا تھا، اس کا کوئی اب مقصد نہیں ہے، بڑی بات گزر چکی، اب تو ویسے ہی آپ کے دل کو قرار آ گیا۔ تو یہ چیزیں یہاں پر واضح کر دی گئیں۔ پھر اس کے سوا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگلی آیات میں خاص طور پہ جو احکامات عطا فرمائے، کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے جس پہ ظلم ہوا ہے، اگر تم بھلائی کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو، تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرمانے والے، قدرت رکھنے والے ہیں۔ اور پھر آ گیا ایک اہم مضمون آیت مبارکہ 150 میں، کہ جو لوگ ایمان لانے میں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں، فرق کرتے ہیں، ڈسکریمنیشن کرتے ہیں، یا بعض رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کر دیتے ہیں، یفرقو کا ہے نا تفریق، فرقہ، تفریق، اسپلٹ کر دو۔ فرقے میں بھی کیا ہوتا ہے؟ میں ٹھیک ہوں، وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ میرا گروپ ہے، وہ اس کا گروپ ہے۔
تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دین میں فرقہ بازی پسند نہیں ہے، نہ اپنے رسولوں کے درمیان ڈسکریمنیشن پسند ہے. ہاں، ہم امت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے اوپر واجب ہے اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایمان، ادب، احترام، محبت سب انبیاء کی. ایگزیکٹلی اس کو اپلائی کر لیں. 4 امام ہمارے ہاں، ایک ظاہر ہے کہ ایک رواج ہے، کسی نہ کسی ایک اسکول آف سیکٹ کو، اسکول آف تھاٹ کو آپ کسی ایک سیکٹ کو چوز کر لیتے ہیں. حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. آپ کسی ایک کے فقہ کو، یعنی لیجسلیٹر یا لا یا شریعہ لا، اس میں ان کے معاذ اللہ عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے. قوانین جو اجتہادی مسائل ہیں، مثلا جو قرآن پاک میں واضح طور پہ لکھا نہیں، اب جس طرح جو چیز قرآن میں حرام ہے ہر امام کے نزدیک حرام ہے، لیکن جن معاملات میں قرآن میں واضح احکامات نہیں آتے اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ سے ان میں مختلف روایات ملتی ہیں. کسی صحابی نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں وقت ایسے فرمایا، دوسرے معتبر صحابی نے فرمایا فلاں وقت ایسے فرمایا، کسی نے بیان کیا آپ نے اس طرح سے نماز کی نیت فرمائی، کسی نے کہا اس طرح، کسی نے فرمایا آپ نے تیمم کی مثال لے لیں. بعض سے ثابت ہے کہ آپ نے ہاتھوں کا مسح کیا تیمم میں، اور بعض سے ثابت ہے کہ کوہنی تک مسح کیا، اور یہ بالکل ممکن ہے کہ کبھی آپ نے صرف ہاتھ اور کبھی کوہنی تک مسح فرمایا. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اتنے اٹھائے، کبھی اس سے زیادہ اٹھا لیے، کبھی رفع الیدین ایک دفعہ کیا اور کبھی ہر دفعہ اللہ اکبر پہ کیا. اس میں کوئی انہونی، نہ سمجھ آنے والی، غیر فطری، کمپلیکیٹڈ بات نہیں ہے. سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے جو انفارمیشن کلیکٹ ہوئی، گیدرڈ ہوئی، اس کی روشنی میں جو ہمارے فقہا ہیں، جو ہمارے خاص طور پہ وہ فقہا جنہیں ہم امام کا رتبہ دیتے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے حساب سے اس کو اجتہادی مسائل بھی حل کیے اور اس کو اپنا لیا. اب یہ جیسے ہم باقی انبیاء کا انکار نہیں کرتے، مگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کریں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ میں حنفی مسلک کو فالو کرنا چاہتا ہوں تو کر لے، اور دوسرا کہتا ہے میں تو شافعی مسلک کو فالو کرنا چاہتا ہوں، تو ٹھیک ہے وہ کر لے. معاذ اللہ وہ چاروں کو آپ کسی ایک کو کیا بے دین کہنا چاہتے، غلط کہنا چاہتے؟ نہیں، ٹھیک ہے ان کے اپنے اجتہادی مسائل ہیں، رائے ہے. اب میں نے مجھ سے سوال پوچھا گیا ٹوتھ پیسٹ کرنے کے بارے میں، اور آپ نے تو سنا ہے کہ روزے میں ٹوتھ پیسٹ سے اکثر علماء منع کرتے ہیں. میرا موقف یہ بالکل نہیں ہے. جب نیم سے مسواک ہو سکتی ہے تو اس زمانے میں نیم تھا، آج ایک کریم کی فارم ہے، نیم میں بھی لیکوڈ ہے، اس میں بھی جوس نکلتا ہے. کبھی اگر آپ نے مسواک کی ہو تو آپ کو آئیڈیا، اس میں فلیور بھی آتا ہے، ٹیسٹ بھی آتا ہے، وہ گلے میں چلا بھی جاتا ہے. تو میں اس سے ریلیٹ کر سکتی ہوں کہ آپ اس کو احتیاط کریں، پیٹ میں نہیں جانی چاہیے کوئی بھی چیز، اور بس یہ مسئلہ ہے. مگر سب میری اس بات سے متفق نہیں ہوں گے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کا اپنا ویژن ہے، میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، میرا اپنا ویژن ہے، میرے پاس بھی پروف ہے، اور جو نہیں مان رہے ان کی بھی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو اس لیے کسی ایک کو کافر یا غلط نہیں آپ کہہ سکتے، مگر آپ کی مرضی، آپ کا دل جس عمل پر مطمئن ہے. تو یہاں پر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہے فرق مت کرو میرے رسولوں پر. یہ مت کہو کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کر دیں گے. یہ تو یہودیوں کے طریقے تھے، تعصب ان کا خاصہ تھا، یہ مومنوں کا طریقہ نہیں تھا. ہم تو سب سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم سب انبیاء کو بھی مانتے ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا نا، تم تو ان کے نبیوں پر ایمان لاتے ہو مگر وہ تمہارے نبی پر ایمان نہیں رکھتے. تو ہم تو الحمدللہ بہت ہی زیادہ صلح جو جوڑنے والے اور اتحاد کرنے والے لوگ ہیں. ہمارا خاصہ یہ ہے جو ہمیں خود بھی یاد نہیں ہے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں جو بعض کا انکار کریں اور بعض پر ایمان لائیں وہ کافر ہیں. یعنی اگر میں مان لوں کہ 1,24,000 انبیاء ہیں تو میں ان میں سے کسی ایک کا معاذ اللہ انکار کر دوں کہ یہ ان کو میں نبی نہیں مانتی، تو میں کافر ہو جاؤں گی، اللہ نہ کرے، یاذ باللہ، نعوذ باللہ. کہ ایک نبی کا بھی، آپ کے 1,24,000 میں سے صرف ایک کا ہی تو انکار کیا ہے. لیکن 1,24,000 ہوں یا اس سے کم ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، ہمارا کہنا یہ ہے ہم اللہ کے تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں. جو بھی آئے اللہ کی طرف سے آئے، معصوم تھے، واجب اطاعت تھے. مگر ہر نبی کی الگ قوم ہوتی ہے اور اس
قوم پر اس نبی کی اطاعت واجب ہوتی ہے. ہماری طرف ہماری جو قوم تھی اس کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تو ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں. پھر آیت مبارکہ 153 سے 161 تک یہودیوں کا جو مزاج تھا، جو بنی اسرائیل کی عادتیں تھیں، جو ان کی جہالتیں تھیں، سرکشیاں تھیں، اور جس طرح سے وہ معجزوں کا مطالبہ کرتے رہتے تھے، جو انہوں نے گناہ کیا اور جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، اور پھر انہوں نے کریٹ کی سچویشن جس میں انہوں نے یہ اسٹیبلش کیا کہ انہوں نے عیسیٰ رسول اللہ نعوذ باللہ انہیں پھانسی سولی پہ چڑھا دیا ہے، قتل کر دیا ہے، جبکہ قرآن نے اس کا قطعی انکار کر دیا کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ جو صلیب یا سولی پہ جس کو لٹکایا تھا وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے. لمبی ڈیٹیل ہے واقعہ، ہم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مختصر صرف احاطہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. یہ بات ثابت ہو گئی قرآن سے کہ نہ تو وہ سولی پہ چڑھائے گئے اور نہ ہی نعوذ باللہ قتل کیے گئے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور انہیں کافروں کے شر سے ان کی حفاظت فرمائی، انہیں محفوظ رکھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہود کا مطالبہ تھا کہ ہم پر آسمان سے کتاب نازل کر دیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. اس طرح کے مطالبے ایسے سرکش لوگ کرتے ہی ہیں. اس سے پہلے وہ اپنے نبی سے، جن کو کہ وہ منہ سے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم انہیں نبی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، ان سے تو انہوں نے اس سے بھی بڑا مطالبہ کر دیا تھا. ان سے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کلام جو ہم سن رہے ہیں اللہ کا، ہم نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. آپ ہمیں آنکھوں سے دکھائیے اللہ کا جلوہ، یا اللہ کو معاذ اللہ واضح دکھا دیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو اس سے بھی بڑے مطالبات کرتے رہے، پھر بجلی ان پر آسمان سے گری تھی ان کی اس فرمائش کے سبب. پھر واضح دلائل آنے کے باوجود انہوں نے بچڑے کی عبادت کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کی توبہ قبول فرمائی. اب توبہ قبول فرمانے میں دونوں طریقے لکھے ہوئے ہیں. بعض میں لکھا ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی انہیں کہا گیا کہ اپنے نفسوں کو قتل کرو، یا جنہوں نے نہیں کی تھی انہیں کہا کہ اپنے ان بھائیوں کو قتل کرو، تب ان کی توبہ قبول ہوگی. اور بعض نے اس کا مفہوم یہ لکھا کہ قتل نفس سے مراد کہ وہ جو تمہارے اندر بچڑے کی محبت رچ بس گئی ہے اس کو نکال ڈالو اور اللہ سے صدق کے دل سے توبہ کرو. دونوں صورتیں بالکل برحق ہو سکتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب انہوں نے مطالبہ کیا تھا احکامات کا، شریعت کا، کہ باقاعدہ کوئی نظام ہمارے لیے قائم ہو جائے، تو جب طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی اور جب موسیٰ علیہ السلام لوٹے توریت لے کر، تو پھر انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے سروں پر اٹھا دیا اور ان سے دین پر قائم رہنے کا عہد لیا کہ اب تم اگر انکار کرو گے تو یہ پہاڑ تمہارے سروں پر گرا کے تمہیں اس کے نیچے کچل دیا جائے گا. تو انہوں نے پھر بھی وعدہ اس وقت تو کر لیا، لیکن بعد میں انہوں نے وعدہ خلافی کی، عہد کو توڑ دیا. اسی طرح ان سے سجدہ ریز ہونے کے لیے جب کہا گیا، جس بستی میں ان کو ٹھکانہ دیا گیا تھا، فتح عطا کی گئی تھی، اریحا کی بستی میں کہا گیا کہ سجدہ کرتے ہوئے عاجزی انکساری اللہ کا شکر کرتے ہوئے بستی میں سے داخل ہو جاؤ، مگر انہوں نے بجائے سجدہ کرنے کے اس میں بھی طرح طرح کا مذاق اڑانے کی اور بے ادبی گستاخیاں کرنے کی اور جو تقدس تھا اللہ کے احکامات کو ان کو پامال کرنے کی کوشش کی. سینیچر ہفتے کا دن جس میں انہیں شکار سے منع کیا گیا تھا اس میں بھی انہوں نے باز نہیں آئے، شکار کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی عہد شکنی اور ان کے کفر کو بیان کیا. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا. اور اللہ کی آیات سے مراد کیا ہے؟ احکامات انبیاء یا معجزات انبیاء، کہ جو احکامات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمائے تھے ان کا انکار کر دیا، اور جو معجزات اور جو نشانیاں ان کو دکھائی گئی تھی یہ اس سے بھی انہوں نے اعراض کیا، منہ پھیرا اور انکار کرنے لگے، اور حضرت انبیاء کو قتل کرنے کی سازشوں سے بھی باز نہیں آئے. حضرت مریم علیہ السلام پر انہوں نے بہتان لگایا معاذ اللہ. مسیح عیسیٰ ابن مریم کے قتل کا دعویٰ کیا، ہر دھرمی سے کہا کہ ہمیں کسی اور دین کی، کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں، یعنی ہمارے دل میں تو
ایمان ہی بھرا ہوا ہے اور وہ محفوظ ہے، اور تعلیمات موسیٰ بھری ہوئی ہیں، ہمارے دل محفوظ ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے دلوں پہ غلاف نہیں، لعنت ہو چکی ہے، اللہ کی کفل پڑ چکے ہیں، مہر لگا دی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو انہوں نے سوچا قتل کیا ہے، ہرگز انہیں قتل نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ پھر فرمایا کہ قیامت سے پہلے تمام اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، ضرور مان لیں گے۔ اب اس میں مختلف روایات میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی، جو بھی معاملات ہوں گے، بہرحال یہ طے ہو گیا کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے انکاری تھے، ان کی نبوت، ان کی رسالت کے منکر تھے، مگر مرنے سے پہلے یہ سب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ قیامت سے پہلے سب کے سب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور نبی مان لیں گے اور ان پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب سے وعدہ کیا ہے کہ ایک وقت آ جائے گا کہ جب دین کل اللہ کے لیے ہو جائے گا، اور چاہے کہ مشرکین کو اور لوگوں کو اس سے برا لگے، ناگوار گزرے، یہاں پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے گا کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، یہ نہیں ہے کہ سبھی مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ پھر یہ فرمانے کی ضرورت نہیں تھی کہ چاہے برا لگے مشرکوں کو۔ مقصد یہ ہے کہ وہ تابع ہو جائیں گے، یعنی مثال کے طور پہ جیسے کہتے ہیں نا، بعض لوگوں نے دل سے مان لیا اور بعض بے بس ہو گئے یا سرنڈر کر دیا، تو وہ کیفیت ہو جائے گی کہ غلبہ جو ہے، یعنی کہتے ہیں نا، مثال کے طور پہ حکومت کس کی ہے وہ اہم ہوتا ہے، اتھارٹی کس کی ہے، پاور کس کے ہاتھ میں۔ اب 6 8 10 15 20 100 200 لوگ اگر اس سے ایگری نہیں کرتے تو اس سے اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس لیے فرمایا پورا کا پورا دین اللہ کے لیے، یعنی اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود کے کچھ ظلم کے سبب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعض وہ چیزیں جو پہلے حلال تھیں ان پر حرام کر دی۔ یہاں سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ انسان اگر نافرمانیاں کرتا ہے تو اس کی نافرمانیوں کے سبب نعمتوں کا زوال شروع ہو جاتا ہے، احکامات میں سختی آ جاتی ہے، اور اگر انسان فرما بردار ہے تو اس کے لیے نرمیاں آتی ہیں۔ اب آپ اپنے روزوں کی مثال ہی لے لیں کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ جو روزے کے خواہش مند تو ہیں مگر بیمار ہیں یا مسافر ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا میں تمہاری نیتوں کو جانتا ہوں، میں تمہارے ارادوں سے واقف ہوں، تم مسافر ہو کوئی بات نہیں، باقی دنوں میں آپ ذرا امیجن کریں روزوں کا مہینہ کتنا اہم ہے، رمضان کی فضیلت کتنی آپ بار بار سنتے ہیں، لیکن فرمایا کوئی بات نہیں، اگر تم حالت سفر میں ہو ماہ رمضان کے علاوہ روزے رکھ لینا، ثواب میں کمی نہیں کروں گا، اور اگر تم بیمار ہو مریض ہو تو تب بھی تم قضا کر لینا، نہیں تو تم فدیہ دے دینا، تمہارے روزے جتنا ہی تمہیں ثواب مل جائے گا۔ تو جب بندہ اللہ کی فرما برداری کی نیت رکھتا ہے تو خود ہی دین اس کو آسانی عطا کرتا ہے، اور جو حجت بازیاں کرتے ہیں جن کی نیتوں میں فطور ہوتا ہے، کھوٹ ہوتا ہے، ان کے لیے سخت سے سخت حکم آتے رہتے ہیں۔ یہ میں اور آپ بھی پریکٹیکلی چیزیں دیکھتے ہیں، آپ بھی تو دیکھتے ہیں نا، آپ کے آس پاس کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو پتا ہے یہ صرف خوش آمدی ہیں، بڑبولے ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، تو انسان انہیں یا تو کام بتاتا ہی نہیں ہے یا ایسا کام بتاتا ہے کہ پتہ ہی ہوتا ہے کہ اس نے کرنا کچھ بھی نہیں، پھر اس کے لیے اور سخت احکامات بھی آ جاتے ہیں۔ اور جو اچھا ہے، لائل ہے، اوبیڈینٹ ہے، تو اس کے لیے آپ خود ہی کہتے ہیں چلو تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے، بہت ہے، اس کو آپ ریلیف دیتے ہیں، آسانی دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہم سے کئی گنا زیادہ مہربان اور رحمان ہے، تو سوچئے کہ وہ کتنی آسانیاں دیتے ہیں جب کوئی مان لائے، لیکن جو کفر کرے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بھی حرام قرار دے دیتے ہیں، اور ان کے ظلم کے سبب ان پر بہت سی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی یہاں پر بیان فرمائی، اور یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے آیت مبارکہ اگر آپ نوٹ کر رہے ہیں 166، یہاں پر بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے، اسی لیے اللہ نے رسولوں کو خوشخبریاں دینے والا اور تنبیہ کرنے، خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا۔ کل کو کوئی یہ دعویٰ نہ کرے یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ وحدہ لا شریک ہیں یا خدا کا کوئی وجود ہے،
کوئی شخص قیامت کے دن یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. ہر شخص کے پاس نبی تشریف لائے، کسی نے ان کے پیغام کو باقی رکھا، کسی نے اس کا انکار کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ غالب حکمت والے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ گواہ ہیں اس پر جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل فرمایا. انہوں نے اس کو اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کی گواہی کافی ہے. کوئی اللہ کے نبی کی رسالت کا انکار کرے یا اقرار کرے، اللہ کے حبیب کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جس کا گواہ خود اللہ ہو، جس کے گواہ ملائکہ عظام ملائکہ کرام، اسے کسی ہمارے جیسے کی گواہیوں کی کیا ضرورت ہے. بلکہ اگر ہم گواہی دیتے ہیں تو ہمیں اس کا ثواب ملتا ہے. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور بہک کر بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے، اور بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، ان کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشیں گے اور نہ ان کو جہنم کے سوا کوئی راستہ دکھائیں گے. یعنی اب یہ آپ سوچتے ہیں نا کہ جنت کا ایک راستہ ہوگا اور ایک جہنم کا. اہل ایمان کو اس کی طرف گائیڈ کیا جائے گا، اور اہل کفر اور اہل شرک جو ہیں وہ دوزخ کے راستے کی طرف چلے جائیں گے. شرک کی معافی ہرگز ہرگز نہیں ہوگی، اور نہ کفر کی. جنت صرف انہی کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا، اس کی ذات کا اقرار کیا. اے لوگوں، تمہارے پاس ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ آ چکے ہیں، پس ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتر ہو. اللہ اکبر. نہ تو اللہ کو اور نہ اس کے رسول کو ہمارے ایمان کی ضرورت ہے. یہ کوئی کائنات کا نظام ہم نہیں چلا رہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہیں دعوت دی جا رہی ہے تمہارے بھلے کے لیے. اگر کفر کرو گے تو بے شک سب کچھ اللہ ہی کا ہے، آسمانوں اور زمین میں، اور اللہ تعالیٰ جاننے اور حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے نا، وہ تو محتاج نہیں. ایون آج دنیا میں جو ہمارے لیڈر ہوتے ہیں یا حاکم وقت ہوتے ہیں یا بادشاہ ہوتے ہیں یا سیاستدان ہوتے ہیں، ان کے پاس بہت دولت بھی ہوتی ہے، اتھارٹی بھی ہوتی ہے، پاور بھی ہوتی ہے، سب کچھ. اس کے باوجود وہ لوگوں کے محتاج ہیں، لوگوں کی فیور کی محتاج ہیں، لوگوں کی سپورٹ کی محتاج ہیں. اگر لوگ ان سے بغاوت کر دیں تو ان کی کرسی، ان کا مال اسباب محل سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل جائے. لیکن اللہ وہ بادشاہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے. پوری دنیا اس کا انکار کر دے، دنیا ہی اس کی ہے، پھر بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. الٹا جو مان رہے ہیں اور جو نہیں بھی مان رہے وہ اس کی دنیا سے کھا رہے ہیں، اس کی زمین پہ بس رہے ہیں، اس کے آسمان کے سائے کے نیچے رہ رہے ہیں، اس کے اگائے ہوئے درختوں سے، پھلوں سے، پھولوں سے، اناج اور دنیا بھر کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. تو نقصان ہمارا ہوگا، اللہ کا نہیں ہوگا. اور اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو. تغلو فی دینکم، یا نا لا تغلو یعنی مبالغہ نہ کرو. عقیدہ تثلیث، ایک یا دو خدا ہیں، یہ مت کہو. اللہ پر جھوٹ مت کہو، اللہ پہ صرف حق بات کرو. اللہ سے کوئی ایسا نظریہ، ایسا کانسیپٹ ہم نہیں جوڑ سکتے جو ہمیں قرآن سے ثابت معلوم نہ ہو. منع فرما دیا. کوئی اللہ کی اولاد نہیں ہے اور نہ اللہ کسی کی اولاد ہے. کوئی اللہ کی زوجہ نہیں ہے، کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہے، کوئی اللہ کے برابر نہیں ہے. اسی لیے سورہ اخلاص جو ہے، سورہ اخلاص جس کو کل شریف یا کل اللہ احد بھی کہتے ہیں، اس کو 1/3 آف قرآن کہا گیا ہے کہ یہ ایک تہائی قرآن ہے. اس کے دو ریزنز ہیں. ایک تو یہ ہم کہتے ہیں نا کہ اس کو ایک دفعہ پڑھنے سے یا 3 دفعہ پڑھنے سے، ایک دفعہ پڑھنے سے 10 سپاروں کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے، 3 دفعہ پڑھنے سے پورے قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے. اصل مقصد اس کا یہ نہیں تھا. سورہ فاتحہ کو ایک تہائی فرمانے کا مقصد یہ تھا. قرآن کے احکامات کے 3 حصے ہیں، ان میں سے یہ ایک ہے توحید، رسالت اور آخرت یا اعمال جو ہمارے دنیا کے ہیں، آخرت کے لیے وہ جو کنیکٹڈ ہے. تو یہ سارے مضامین کو 3 حصوں میں اگر آپ ڈیوائیڈ کریں تو توحید اصل حکم جو ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مت ایسی باتیں کہو. عیسیٰ ابن مریم تو اللہ کا ایک کلمہ ہے. کلمہ سے مراد کن کہہ کر اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کی طرف انہیں القاء کیا اور وہ ان کی پیدائش کا سبب بنا. ایمان لاؤ اور یہ مت کہو کہ خدا 3 ہے، باز آ جاؤ. یعنی ایسی باتیں مت کرو. کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور بی بی مریم اور عیسیٰ جو ہیں وہ 3 خدا ہیں، معاذ اللہ. کسی نے کہا کہ اللہ
جبرائیل اور عیسیٰ علیہ السلام 3 خدا ہیں، معاذ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں، اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ جس نے کسی میں اللہ کے جیسی صفات سمجھی اور مانی تو وہ مشرک ہو گیا۔ اب آپ کہیں گے اچھا کئی صفات ایسی ہیں اللہ کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف ہیں، رحیم ہیں، اس طرح سے، تو یہ آپ معاذ اللہ سے نہیں کمپیئر کر سکتے۔ اللہ کی ذات سے کوئی کمپیریزن نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اور اللہ نے جتنا چاہا ہوگا دیا ہوگا، یہ ہمیں نہیں پتا کتنا دیا۔ ہم یہ کیسے ثابت کر دیں کہ جتنا اللہ رحیم ہے اتنا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحیم ہے، یا اس سے کم ہے یا اس سے زیادہ ہے؟ ہم یہ کیسی باتیں کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ کہیں گے اللہ کے اوصاف اس کے ذاتی اوصاف ہیں، اور جو دنیا میں اللہ نے تقسیم فرمائے ہیں وہ عطائی ہیں، گفٹڈ ہیں، وہ کسی کے دیے ہوئے ہیں، یعنی کہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اور اللہ نے جتنا چاہا ہوگا دیا ہوگا، نہ تو اس کو کم کرنے کی کوشش کرے، نہ زیادہ کرنے کی کوشش کرے، نہ برابر کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ جانے اور اس کا حبیب جانے خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہماری بحث ہی نہیں ہے، بس ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ یہ بولتے رہیں۔ دیکھیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بولو کہ نبی کا مقام جو ہے وہ ایسے ایسے اوصاف ہیں، یہ حکم نہیں دیا، لیکن یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے برابر کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ تو اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس بات پہ فوکس کریں کہ اللہ جیسا کوئی نہیں، لیسا کمثلہ شیء، کچھ بھی اس کے جیسا نہیں ہے، نہ کوئی بندہ نہ کوئی اور چیز۔ تو یہ بات یہاں پہ واضح ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرما دیا، انتہوا خیرا لکم، باز آ جاؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور ہمیں تو بڑی بحث سننی پڑتی ہے، ہمیں تو کوئی اپنے محلے میں پیدا ہوئے ولی سے اللہ کو ملاتا ہے اور بحث کرتا ہے کہ آپ کیا باتیں کر رہی ہیں، ہمارے ولی میں تو یہ صفات ہیں۔ یہ ابھی آج کے دور کی باتیں ہیں، تو ہم کسی کو سمجھا نہیں سکتے، ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ہی نصیب ہوتی ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم توحید میں ملاوٹ نہ کریں، اور باقی اللہ خالق ہے، مالک ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ اپنے سے زیادہ اختیارات کسی کو دے دے، وہ اپنے سارے اختیارات کسی کو دے دے، ہماری مجال کیا، ہم کیا بولیں؟ لیکن چونکہ ہمیں اللہ نے بتایا نہیں ایسا کچھ، تو اس پہ ہم بحث نہیں کرتے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن میں بتا دیتے کہ میں نے اپنے اختیارات فلاں کو دے دیے، تو ہم بھی 100 بسم اللہ کر کے تسلیم کرتے۔ تو چونکہ ہمیں اللہ کی طرف سے کچھ پتہ نہیں چلا، اور اللہ کی طرف سے ہمیں صرف یہی حکم ملا کہ توحید، اس کو خالص رکھو، اس میں شرک کی آمیزش نہ کرو، دھوکہ مت دو، دھوکہ مت کھاؤ، حب اولیاء اور حب رسول کے نام پر چیٹنگ مت کرو، یہ ہمیں حکم دیا گیا۔ اور یہاں پہ واضح اللہ تعالیٰ فرما رہے معبود تو بس ایک اللہ ہی ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہی کا کارساز ہونا کافی ہے۔ یہ جو زمین آسمان کی چیزیں کسی کے تابع نہیں ہیں، کسی کی مرضی سے سورج طلوع نہیں ہوتا اور کسی کی مرضی سے سورج غروب نہیں ہوتا، چاند کسی سے پوچھ کر نہیں نکلتا، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تب ہوتا ہے۔ اور ہاں ایسا ہوا کہ چاند کے 2 ٹکڑے، معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن گیا، ایسا ہوا کہ عصر کا وقت لوٹ آیا، سورج واپس ہو گیا، لیکن یہ معجزے کے طور پر ریئر کیسز ہوئے، ایسا نہیں تھا کہ ہمیشہ اللہ کے حبیب حکم دیتے تھے تو سورج نکلتا تھا، ایسا نہیں تھا نا؟ مجھے بتا دیجئے کس حدیث سے آپ کو ثابت ہوتا ہے؟ تو اس لیے واضح فرما دیا گیا کہ قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبے کو بھی بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ کی قدرت اور عظمت کو بھی واضح کر رہا ہے۔ تو یہ میں اس لیے اس باتیں کر رہی ہوں کہ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو فوری طور پر لوگ آگے سے بحث کرتے ہیں کہ فلاں یوں تو یوں ہے۔ تو جذباتی نہ ہوا کریں، صرف توحید کو فوکس کریں، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں تو اپنے عمل سے ثابت کریں۔ آپ کے اور میرے کہنے سے کہ ان کا مقام یہ ہے، وہ راضی نہیں ہوں گے، وہ اس سے راضی ہوں گے جو ان کی سنت پر عمل کرے گا اور ان کے طریقے کو اپنائے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کا کارساز ہونا کافی ہے، اور مسیح کو ہرگز اللہ کا بندہ بننے سے آر نہیں ہے۔ انہیں تو کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ آپ انہیں کہیں کہ یہ عبداللہ ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاہدہ کیا تھا حدیبیہ کا، صلح حدیبیہ، تو وہ ایگریمنٹ لکھا جاتا ہے تو اس کا طریقہ تھا
کہ اللہ کے نام سے شروع، بسم اللہ الرحمن الرحیم، از جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا جا رہا ہے. تو وہ سہیل بن عمر جو تھا وہیں پہ رک گیا. معاہدہ تحریر فرما رہے تھے مولا علی کرم اللہ وجہ، کہتا ہے یہ کیا ہے، یہ تو معاہدہ غلط لکھا ہے آپ نے. ہم محمد، پہلے تو کہتا ہے ہم کسی رحمان کو نہیں مانتے، پھر کہتا ہے کہ ہم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول نہیں مانتے، اگر ان کو رسول مانتے تو ان سے لڑتے کیوں، یہ ہٹاؤ، محمد بن عبداللہ لکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے یہ لکھ دو، میرے لیے دونوں باتیں ٹھیک ہیں، میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں. یعنی کیا شان ہے اللہ کے حبیب کی کہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں. تو جو مقام مصطفیٰ ہے وہ لکھنے سے، میرے کہنے سے، میرے بیان کرنے سے نہیں بڑھے گا، وہ تو اللہ نے عطا کر دیا ان کو، اس میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. یہ بات واضح ہو گئی. اسی طرح سے ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، تو اس میں بھی کوئی شرم کی بات نہیں. اب ہمارے بحث نور ہے یا بشر ہے، نور ہے یا بشر ہے. ایک گروپ بن گیا نور ہے، ایک انہوں نے اپنا سیٹ اپ بنا لیا اس بات پر، ایک آفس کھل گیا، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا ایک مقصد کے لیے کمیٹی بنتی ہے، پھر اس کمیٹی میں کوئی کرپشن ہو جائے اس کے اوپر ایک کمیٹی بنتی ہے، پھر اس میں ایک اور کمیٹی بنتی ہے، مذاق بنا ہوا ہے. تو ہم نے کیا کیا، ایک نے کہا نور ہے، کمیٹی بن گئی، ایک نے کہا بشر ہے، کمیٹی بن گئی. استغفر اللہ. اللہ نے ان کو نور بھی فرمایا اور بشر بھی فرمایا کہ وہ نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. یہ بات یہاں پر واضح کر دی گئی. بشر تو انبیاء علیہ السلام تھے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اگر زمین پر فرشتے بس رہے ہوتے تو ان کی ہدایت کے لیے فرشتہ آتا. یہ انسان ہے زمین پر، تو ان کی ہدایت کے لیے انسان ہی ہونا ضروری تھا، کوئی اور مخلوق نہیں ان کے لیے ہدایت کا پیغام دے کر بھیجی گئی. تو اس میں کون سی شرم کی بات ہے، اس میں کہاں سے میرے نبی کے یا کسی بھی نبی کے مقام میں فرق آتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ تم انہیں اللہ کا بیٹا کہتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ اگر ہم انہیں اللہ کا بیٹا نہیں کہیں گے تو ان کی شان عظیمت جو ہے اور جو عظمت ہے وہ ظاہر نہیں ہوگی. وہ فرما رہے عیسیٰ علیہ السلام کو تو اس میں کوئی آر نہیں تھی کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے. اور اسی طرح مقرب فرشتوں کو بھی، اور جو اللہ کی بندگی سے آر کرے گا تکبر کرے گا. اللہ کا بندہ کہنے میں جس کو آر محسوس ہو، یہی تو تکبر ہے. سب اللہ کے بندے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ احمد مجتبی خاتم النبیین علیہ السلام تک، پھر جو مقام اللہ نے انہیں عطا فرمایا وہ اس سے سوا ہے، بشریت کے ساتھ ہے. اس کے بعد فرمایا کہ ضرور سب کو اپنے پاس جمع کریں گے، بس جو ایمان لائے جنہوں نے نیک کام کیے ان کو پورا اجر دیا جائے گا، اور اپنے فضل سے اللہ سبحانہ وتعالی ان کو اور بھی زیادہ عطا فرمائیں گے. اور جن لوگوں نے نفرت اور تکبر کیا بس ان کا دردناک انجام ہوگا، اللہ کے مقابلے میں کسی کو اپنا دوست نہ پائیں گے نہ مددگار. تو اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے، ہم نے تمہارے اوپر ایک واضح روشنی اتاری. یہ دیکھیے یہ جو بھی ہم بات کر رہے تھے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان. برہان کیا ہے؟ برہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور برہان پیغام قرآن بھی ہے. تو کیوں مجھے آ رہا ہے یہ بات کہنے میں کہ برہان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ بے شک ہو سکتے ہیں. کیا قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو الگ باتیں ہیں؟ ایک ہی بات ہے. قرآن لکھی ہوئی تحریریں ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کی عملی صورت ہے. تو یہ بتا دیا اور فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، تم پر نور مبین جو ہے وہ ہم نے نازل کر دیا. اب بعض نے تفسیر میں نور کو قرآن لکھا اور بعض نے لکھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں باتیں درست ہیں، ان دونوں کو بھی ساتھ شامل کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور نبی کا حق زیادہ ہے کہ ان کو نور سمجھ لیا جائے. کیوں؟ نور کا کام کیا ہے؟ روشنی، واضح روشنی. اور قرآن آیت ثابت کر رہی ہیں کہ آپ تشریف لائے تو ان کو ہدایت ملی، اس سے پہلے تو یہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے پڑے تھے. تو اب آپ کہہ دیے کہ اللہ کے نبی یا ان پر نازل ہونے والا قرآن؟
نبی نہ آتے تو قرآن بھی نہ آتا، کیوں اس میں کنفیوز ہو رہے ہیں؟ تو یہ بات یہاں واضح ہو گئی. اور پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ان کو انہوں نے اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، یعنی اس کے دین کو، ان کو ضرور اللہ اپنی رحمت اور فضل میں داخل کریں گے اور ان کو سیدھی راہ دکھائیں گے. یعنی جو مضبوطی سے اپنے عقیدے کو درست کر لیتا ہے ہدایت اسی کو ہی نصیب ہوتی ہے. یہ بھی بڑی واضح طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تعلیمات آ گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات میں بیان فرما دیا. مختلف انبیاء کرام کی آمد کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس واضح دلیل اور نور یعنی برہان، قوی دلیل آ گئی. اور جیسے میں نے عرض کی کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس سے اکثر نے مراد لی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور واضح نور سے مراد قرآن مجید بھی، دونوں باتیں صحیح ہیں. بعض نے کہا برہان سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نور سے مراد قرآن پاک ہے. یہ بھی یعنی پھر وہی عرض کروں گی کہ کسی بات میں بھی بحث کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نبی کے لیے بھی دونوں ٹائٹل ٹھیک ہیں، اور قرآن پاک کے لیے بھی دونوں ٹائٹل ٹھیک ہیں، دونوں الگ نہیں ہیں، ایک ہی بات ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ نساء کی اب جو آخری آیات ہیں اس میں واضح طور پر وراثت کا ایک مسئلہ بیان ہوا ہے. کلالہ ایک شخص ہوتا ہے جس کی نہ اولاد ہو اور نہ ماں باپ. تو فرمایا کہ وہ شخص جس کی نہ کوئی اولاد ہو نہ والدین تو اس کو کلالہ کہتے ہیں، اور اس کے ایک حقیقی یا باپ کی طرف سے بہن ہو تو اس بہن کو کل ترکے کا آدھا حصہ ملے گا، اور اگر وہ بہن فوت ہو جائے اور وہ بھی اولاد والی نہ ہو تو یہ شخص اس کے پورے ترکے کا وارث ہوگا، یعنی اگر اس کا کوئی ایک بھائی ہے. اور اگر اس شخص کی 2 یا 2 سے زائد بہنیں ہوں تو انہیں کل ترکے کا 2/3 جو ہے وہ حصہ ملے گا. اور اگر اس شخص کے ورثہ میں حقیقی یا باپ کی طرف سے بہن بھائی ہوں تو ان میں پورا ترکہ تقسیم ہو جائے گا، ہر بھائی کو ہر بہن سے دگنا حصہ ملے گا. چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں گمراہی سے بچانا چاہتے ہیں، اسی لیے دیکھیے ابتدا میں بھی اور آخر میں بھی مالی معاملات کی وضاحت کر دی. اور آپ یہ دیکھیے کبھی آپ نے ایک بڑی دلچسپ بات ہے اس کو سوچا ہے کہ نماز اتنا اہم رکن ہے، کتنا اہم رکن ہے نماز، ہر مومن ہر مسلمان کی زندگی میں واجب ہے، اس کا واسطہ ہے. نماز کی نہ تو رکعت بتائی گئی نہ طریقہ بتایا گیا، حتیٰ کہ نمازوں کے نام بھی سب کے لیے واضح کیے گئے. سوچئے ذرا، مگر وہ سنت ثابتہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، سنت مبارکہ سے ہمیں نسل در نسل پتہ چل رہا ہے. لیکن مال چونکہ فتنہ ہے تو اس سے ریلیٹڈ ایک ایک حکم کو قرآن پاک میں واضح کر دیا گیا کہ کل کو کوئی، جیسے آج ہم کہتے ہیں نا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس کا راوی جو ہے وہ ضعیف ہے، اس کی سند ٹھیک نہیں ہے، اس کا جو ٹیکس ہے متن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ہوتی بھی ہیں یہ باتیں مگر ہم حجت بھی بنا لیتے ہیں. میں نے جو اپنی زندگی میں دیکھا ہے بہت، ابھی کسی میں اس فرقے کا نام لیے بغیر آپ کو بات بتا رہی ہوں، آپ سے میری بات یاد رکھیے گا. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جب انہوں نے ڈیفرنس کرنا ہوتا ہے نا فرقوں میں، تو ایک بہت بڑی اور اہم بات جس پہ امت کی ایک کثیر تعداد پریکٹس کر رہی ہو، مثلا چلے میں مثال دے کے بتاتی ہوں، شب برات، اس کا روزہ یا اس کی عبادت ایک بڑا ٹرینڈ ہے. ایک مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد ہے جو کئی سالوں سے اس رات کی فضیلت کی قائل رہی ہے، اور ایک بڑی تعداد ہے جو قائل نہیں رہی. تو جو قائل نہیں ہے تو وہ یہ کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے. حدیث ہے تو صحیح نا، کہتے ہیں ضعیف ہے. اور وہی لوگ جو اس کو ضعیف حدیث کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ایسے بہت سے کام کر رہے ہوتے ہیں جو ضعیف حدیثیں ہیں یا حدیثیں ہیں بھی نہیں، مگر وہ کہتے ہیں یہ اچھی بات ہے، امت کا اس میں اجماع ہے، خیر کی بات ہے، بھلائی کی بات ہے. یا اس میں وہاں ضعیف حدیث بھی ہوتی ہے تو اس کو پریکٹس، ایک حدیث ہو اس کو پریکٹس کر لیتے ہیں. تو یہ ہمارے اندر کے معاملات ہیں. یہاں پر اس پہ کبھی ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے کہ صحیح اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ مال تو اتنا بڑا فتنہ ہے، یہاں بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی مرضی سے وہ وضاحت قرآن پاک میں بیان فرما دی، اور بیان فرما دیا کہ مال جو ہے
وہ کس طرح سے کس کس میں تقسیم ہوگا. آگے الحمدللہ سورہ مائدہ کا آغاز ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مائدہ مدنی صورتوں میں سے ہے، مگر اس کی بعض آیات بیان کیا جاتا ہے کہ مکہ میں بھی نازل ہوئی. اچھا، اس کو مدنی صورت کیوں کہتے ہیں جبکہ اس کی آیات مکہ میں بھی نازل ہوئی؟ تو یہ کچھ اس طرح سے اس کا مفہوم پیش کیا جاتا ہے کہ ہجرت سے پہلے پہلے جتنا قرآن پاک اللہ کے پیارے حبیب نے اپنے اصحاب کو سکھا دیا، سنا دیا، وہ سب جو صورتیں بیان کر دی گئیں وہ مکی کہلاتی ہیں. اور ہجرت کے بعد جتنی تعلیمات ہیں قرآن پاک کی ان کو مدنی کہا جاتا ہے. اب چاہے اس دوران آپ مکہ میں بھی تشریف لائے. تو ترتیب مصحف کے قرآن کی جو جس طرح آرگنائز کیا گیا ہے، ارینجمنٹس ہیں، اس کے اعتبار سے 5ویں سورہ ہے، اور نزول کے اعتبار سے بتایا جاتا ہے کہ 113 نمبر ہے اس کا، یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ سورہ ہے. اور خاص طور پر اس کی جو 2 آیتیں ہیں اس کا بھی تذکرہ کیا گیا. آخری قرآن کی الیوم اکملت لکم دینکم، آخری آیات نزول ہونے والی نزول کے اعتبار سے. پھر مائدہ کے معنی خوان، دسترخوان وغیرہ. تو اس صورت میں چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی امت کے لیے خوان کی درخواست فرمائی تھی اس کا بھی تذکرہ کیا گیا، اسی مناسبت سے اس کو سورہ مائدہ کہا جاتا ہے. اور اس سورت کو سورۃ العقود بھی کہا جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ مائدہ اللہ کی ملکوت میں منقضہ کہلاتی ہے، کیونکہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو عذاب کے فرشتوں سے نجات دیتی ہے. یہ بھی ایک ریفرنس لکھا گیا. اور پھر یہاں پر آغاز کیا گیا وعدے کو پورا کرنے کا حکم دے کر، ترتیب اخلاق سے. وعدے کی اہمیت، وہ وعدہ چاہے اللہ سے ہو چاہے بندوں سے، اور انفیکٹ جو بندوں سے وعدہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں اللہ ہی کا حکم ہے کہ وعدہ خلافی نہ کرو. تو سب سے پہلا حکم یہی دیا گیا کہ اے اہل ایمان اپنے عہد و پیما کو پورا کرو. اور پھر مویشیوں کی اقسام بتائی گئی جو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر حلال قرار دیے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ چاہے انفرادی معاملات ہوں، چاہے اجتماعی معاملات ہوں، چاہے انٹرنیشنل کوئی ایسے معاملات ہیں، بین الاقوامی معاہدات ہیں، تعلقات ہیں، سب میں اپنے وعدے کو اہمیت دو. اور پھر فرمایا کہ اچھا اب یہاں پر چیزیں اللہ نے جو حلال فرمائی اس میں جو ایگزمپٹڈ ہیں اور جو چیزیں حرام کی گئیں ان کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے. 4 پاؤں والے جانور حلال کیے گئے، چوپایا جنہیں کہتے ہیں، لیکن احرام کی حالت میں وہ جانور جو حلال تھے ان کا شکار جائز نہیں ہے. مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی مت کرو. اللہ کی نشانی تو ہر حکم بھی ہے، اور شاعر اللہ جو ہے وہ میں یہ بتاؤں مردوں کا باریش ہونا، داڑھی رکھنا، ہمارا یہ لباس اسلامی حلیہ، یہ سب وہ اسپیسیفک مقامات جیسے صفا، مروہ، دیگر، یہ سب شاعر اللہ ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیاں ہیں، عظمتیں ہیں. اور بعض نے یوں بھی فرمایا کہ جو حج اور عمرے کے وقت جاتے ہوئے لوگ قربانی کے لیے جانور لے جایا کرتے تھے، ان کے گلے میں ایسے ٹیگز یا علامتیں لگا دیتے تھے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ پہلے سے کسی کے ملکیت میں ہیں اور حرم کی قربانیاں ہیں، تاکہ کوئی ان کو شکار نہ کر لے. تو یہ ساری باتیں، حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی نہ کرو، یعنی ان کا تقدس ہے. اب جیسے ہمارے پاس الحمدللہ ماہ رمضان مبارک ہے، یہ حرمت اس سینس میں ہے اس کی کہ اس میں اللہ نے عبادت کا کثرت سے حکم دیا، اور خاص طور پر روزے کی حالت میں لڑائی جھگڑا اور بہت سی ایسی چیزیں جو عام دنوں میں بھی منع ہے مگر روزے کی حالت میں تو وہ روزے کو ضائع کرنے والی ہیں. تو ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے روزے کی حرمت کو پامال نہ کریں. اسی طرح سے کعبے میں بھیجی گئی قربانی اور جن جانوروں کے گلے میں قربانی کی علامت کے وہ پٹے یا ٹیگز لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کی بھی بے حرمتی کرنے سے منع فرمایا. اور یہ فرمایا کہ احرام جب تم کھول دو تو اس کے بعد شکار کر سکتے ہو. اس کے بعد مسلمانوں کو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے اور برائی کے کاموں میں رکنے کا حکم دیا گیا. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. ایک رول ہے جنرل، جو بھی کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیکی میں شمار کیا اگر کوئی کرتا ہے، اب آپ اس کو دین کا حصہ نہ بنا دیں، لیکن کوئی کرتا ہے اور اس میں وہ آپ کو بھی شامل کرنا چاہتا ہے اور وہ آپ کی بھی یوں سمجھ لیجئے کہ شمولیت چاہ رہا ہے یا آپ سے مدد چاہ رہا ہے، تو اس میں مدد کرنا چاہیے.
کوئی اچھا کام ہے، کوئی نیکی کا کام ہے، ابھی کہ یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں، یہ حدیث مبارکہ میں کہاں لکھا ہے یہ کام جو آپ نے کیا ہے؟ اگر وہ بر کے مفہوم میں آتا ہے تو کر لیجئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا جب کہ نیکی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، ہر اچھی چیز نیکی ہے۔ اور گناہ کیا ہے؟ وہ کام جو تم کرو تو تمہارے دل میں کھٹکتا رہے اور تمہیں ڈر ہو کہ لوگوں کو اس کی خبر نہ ہو جائے، وہ گناہ ہے۔ یہ ڈیفینیشن کیوں یاد نہیں رہتی ہمیں جب ہم ایک دوسرے کو روک رہے ہوتے ہیں، یہ کام مت کرو، وہ کام مت کرو؟ تو یہ بات یہاں پہ یاد رکھیں کہ نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں، مگر گناہ اور زیادتی اور ظلم میں ایک دوسرے سے تعاون مت کریں، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اور پھر جو چیزیں 4 حرام کی گئیں، تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ اور پھر اس کے بعد ایڈیشنلی جو احکامات بیان کیے گئے، وہ جانور یعنی اب مردار والے جانوروں کی، وہ جو مر گئے ذبح سے پہلے، ان کی کیفیات بتائی جا رہی ہیں۔ جو گلا گھونٹنے سے مرا، جو کسی کی ضرب سے یعنی کوئی چوٹ لگی، کوئی ہٹ کسی نے کیا اس سے مر گیا، جو اونچی جگہ سے گر کر مر گیا، جو کسی کے سینگ مارنے سے یعنی 2 جانوروں کی لڑائی ہوئی اور ایک جانور اس کے حملے سے مر گیا، اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو سوائے اس کے جسے آپ ذبح کر لو تو حرام نہیں، یعنی بھی سانسیں باقی تھی اس کی اور ذبح کر لیا تو پھر اس کا کھانا جائز ہے۔ یہ تمام معاملات یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے واضح کر دیے گئے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ حلال جانور جسے دوسرے جانور نے قتل کیا، یہ سب جانور، اور اسی طرح سے پھر فرمایا کہ وہ حلال جانور جو بتوں کے تھان پر ذبح کیے گئے ہوں، یعنی جانور تو حلال تھا لیکن جا کر وہاں بتوں کی خوشنودی کے لیے وہاں پر اس کو ذبح کیا۔ اس سے تھوڑا سا میں ریلیٹ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے ہم یہ تو کرتے نہیں ہیں، لیکن ہم بھی کچھ کرتے ہیں نا، وہ کیا ہے؟ ہم غیر اللہ کے نام پر جب ذبح کرتے ہیں، اب اس میں کنفیوژن یہ ہے جس کو اگر آپ کلیئر کر لیں کہ جب آپ کسی غیر اللہ مینس کہ اللہ کے سوا، تو پہلی بات تو یاد رکھیں کہ کسی کے لیے بھی ہم قربانی نہیں کر سکتے، قربانی تو اللہ کے لیے ہی کی جاتی ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ہے، یہ جو ہے یہ اولیاء الزام کی قربانی ہے، یہ داتا گنج بخش رحمت اللہ کی قربانی، اس سے ذرا ایک چیز کو کلیئر کر لیں۔ آپ ان کی طرف سے ان کے بیہاف پر ان کے ثواب کے لیے کر سکتے، ایصال ثواب کے لیے کر سکتے، ان کے لیے نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے یہ ان کی قربانی ہے تو یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں گے کہ میرا فرقہ کیا ہے۔ نماز اور قربانی ہماری عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ جب آپ اسے اللہ کے حبیب سے منسوب کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے ان کی طرف سے ایک حصہ گائے کا لیا ہے یا پوری گائے ذبح کی ہے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، یعنی ان کے بہاف پر یا ان کے اصال ثواب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے قربانی نہیں ہوتی، ہوتی اللہ کے لیے۔ اسی طرح سے اگر آپ مزارات پر جاتے ہیں اور وہاں آپ اہل مزار کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، اس کو اوائڈ کریں کہ اس جگہ جانور ذبح مت کریں مزار پر جا کر۔ اور ماشاءاللہ اکثر لوگوں کو اتنی تمیز ہے، وہ جانور وہیں ذبح ہوتے ہیں جہاں پر بچر وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہاؤسز وغیرہ اور سلاٹرز وغیرہ۔ اس کے علاوہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کھانا پکواتے ہیں وہاں پہ، چونکہ عوام الناس ہوتے ہیں، لنگر کا انتظام ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں تو وہ وہاں جا کر اس کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ ان چیزوں کو ذرا کلیئر کریں۔ اگر آپ کہتے ہیں میں نے یہاں خون بہانا ہے، یوں ذبح کرنا ہے مزار کے اوپر، تو پھر آپ کو ڈرنا چاہیے کہ یہ ریزیمبلنس تو نہیں ہو رہی کہ وہ لوگ جو اپنے بتوں کے تھانوں پر جا کے آستانوں پہ جا کے ذبح کرتے تھے، یہ مت کریں۔ ٹھیک ہے آپ کی نیت ایسی نہیں ہے، پھر بھی مت کریں، مت ریزیمبلنس کریں دوسروں سے، اور آپ اس کو ذبح کریں کہیں پر بھی اللہ کے نام پر کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھ سے یہ قبول فرما لیجئے، اور یہ میں نے ان کی طرف سے کیا ہے، یا ان کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما دیجئے۔ یہ اس کا سیدھا طریقہ ہے، اس کے سوا بھائی پھر آپ کی مرضی، آپ کو جو بہتر لگے۔ یہی وہ آیت مبارکہ، اس میں پھر وہی بات آ گئی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آخری قرآن پاک کی نزول کے اعتبار سے آیت ہے، اتنی پیاری آیت مبارکہ
آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ آج کے دن میں نے تمام ستھری چیزیں حلال کر دی، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور ان کی پاک دامن عورتیں جو ہیں ایمان والی وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہاں پر واضح احکامات آ گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اہل کتاب کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال ہے بشرط یہ کہ وہ کھانا اصل کے اعتبار سے بھی حلال ہو، جو چیز ہے، اور اس میں کسی حرام کی آمیزش نہ ہو، یعنی کہ انہوں نے بنائی تو چکن اور اس میں فرائی کرنے کے لیے وائن ڈال دی کہ بڑی اچھی کرسپی بن جائے گی، تو پھر وہ چیز آپ کے لیے جائز نہیں رہی۔ پھر اس کے بعد وضو کے فرائض بیان کیے گئے، 4 فرائض ہیں وضو کے آیت مبارکہ نمبر 6 میں: پورے چہرے کو دھونا، کوہنیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا، ٹخنوں سر کا مسا، 1/4 سر کا، 1/4 سر کا مسا بھی کافی ہے، ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا۔ اب آپ یہ دیکھیں، کوئی جاتا ہے واش روم میں، غسل کر لیتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ پھر تو اس کو وضو کی ضرورت ہی نہیں رہتی، بس وہ کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال دے کیونکہ باقی تو سارا اس کا جسم دھل گیا۔ لیکن یہاں پر خاص بتا دیا وہ صرف چہرہ دھو لے، اپنے کوہنیوں سمیت ہاتھ دھو لے، سر کا مسا کر لے، پاؤں دھو لے، تو اس کا وضو کامل ہے۔ یہ فرائض ہیں اس کے۔ اس کے بعد مریض اور مسافر اگر بے وضو ہیں یا ان پر غسل کی کیفیت واجب ہو چکی ہے تو فرمایا کہ تیمم کی اجازت ہے ضرورت پڑنے پر۔ سبحان اللہ، کتنی آسانی ہے، اور جس کی تفصیل ہم نے سورہ نساء میں بھی پڑھی تھی۔ آیت مبارکہ 8 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی قوم کی عداوت، اس سے تمہاری دشمنی ہے یا وہ تمہاری مخالف قوم ہے، اس عداوت کی وجہ سے تم بے انصافی مت کرنا۔ دیکھیں، دشمنیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ہمیں قاضی بنایا جائے، جج بنایا جائے، تو لوگوں کا ڈسپیوٹ ہے تو ہم انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب سوچیں، جب دشمن قوم سے بے انصافی نہیں کر سکتے، ہم تو اپنوں سے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عدل کرتے رہو، یہی روش خدا کے قریب زیادہ اچھی ہے۔ اور 11ویں آیت میں یہودیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے جب انہوں نے سازش کی تھی معاذ اللہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، تو اس کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو آسانیاں عطا فرمائی اور آپ کی حفاظت فرمائی، اور یہ بھی ایک احسان ہے۔ پھر آیت مبارکہ 12 میں بنی اسرائیل سے میثاق لی جا رہی ہے، ان سے وعدہ لیا جا رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے اور تم میرے رسولوں پر ایمان لائے اور تم نے ان کی تعظیم کے ساتھ مدد کی اور اللہ کو اس کے دیے ہوئے مال میں سے اچھا قرض دیا۔ یہ ساری شرائط ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو میں ضرور بالضرور تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ یعنی گناہوں کی بخشش کسی کے سامنے جا کے کنفیس کرنے سے نہیں ہوگی، نیک کام کرنے اور توبہ کرنے سے ہوگی، اور میں تم کو ضرور ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے دریا بہ رہے ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کی دوبارہ سے وعدہ خلافیوں کا، ان کی سنگ دلی کا، اور اللہ کے کلام میں جو انہوں نے رد و بدل اپنی جرت ہاتھوں سے کرنے کی جرت کی، اس کا تذکرہ کیا۔ فرمایا ان سب کی وجہ سے ان پر وہ ملعون ہیں، اللہ کی رحمت سے ان کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیا گیا۔ پھر فرمایا میثاق الہی کے بڑے حصے کو انہوں نے اللہ کے احکامات کے بھلا دیا تھا، اس لیے ان کی سزا کے طور پر قیامت تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے درمیان بغض اور عداوت ڈال دیا۔ اب یہ بھی آج دنیا کے سامنے ہی ہے کہ آپس میں ان کا بغض و عداوت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کے خلاف الحمدللہ سارے ایک ہو جاتے ہیں، تو وہ اللہ ہماری حفاظت فرمانے والا ہے، اور ہمیں اپنے طریقے کو درست رکھنا چاہیے، حق پر قائم رہنا چاہیے، اور کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے اصول بنا دیا کہ جب ظالم کا ظلم حد سے بڑھ جائے گا آپس میں ہی لڑ مریں گے یہ اور ختم ہوں گے، اور اللہ ہمیں ان کے شر سے بچائے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی نصیحت کو بھلا دیا ان کے دلوں میں آپس میں قیامت تک بغض اور عداوت ڈال دی جائے گی۔ جو کچھ یہ کرتے تھے ان قریب اللہ انہیں سب بتا دیں گے۔ یعنی اللہ نے اگر رسی دراز چھوڑ دی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ ان کے اعمال سے بے خبر ہیں۔ اور اہل کتاب، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اے اہل کتاب تمہارے پاس اللہ کے رسول یعنی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں
جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہے ہیں جنہیں تم چھپا رہے تھے. اللہ اکبر. جو احکامات یہ چھپاتے تھے اللہ کے پیارے حبیب نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھول کھول کر ان کے سامنے بیان فرما دیے. اور اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور نبوت اور روشن کتاب، نور نبوت یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور روشن کتاب آئی. اللہ اس کے ذریعے سلامتی کے راستوں پر ان لوگوں کو چلاتا ہے جو اس کی رضا کی پیروی کرتے ہیں، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے اور ان کو سیدھی راہ کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے. اب دیکھیں، اس نور سے فائدہ صرف وہی اٹھائے گا جو حق کے راستے پر چلنا چاہے گا. اسی کو ہی توفیق ہوگی، اسی کے ہی دماغ کو اللہ روشن فرمائیں گے، اسی کے قلب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کشادہ فرمائیں گے. اس کے بعد آیت مبارکہ 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسیح ابن مریم کو الہ قرار دینے والے کافر ہیں. معاذ اللہ، کیا ہی بری بات ہے کہ کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. نعوذ باللہ. کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی تو مسیح ابن مریم ہے. کیا یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے معاذ اللہ یہی تو خدا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے پس کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہے اگر اللہ چاہیں کہ وہ مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ کو اور وہ زمین کے سارے لوگوں کو ہلاک کر دے. اللہ کا اختیار سب سے بڑا ہے، کوئی اللہ کے برابر نہیں. اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. وہ پیدا فرماتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے. یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے دوست ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے پھر کیوں تمہیں اب تمہارے گناہوں کی باعث سزا دیتا ہے؟ تم پر طرح طرح کے عذاب پھوٹ پڑتے ہیں، تمہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آخرت میں بھی تمہیں کیوں سزا دے گا؟ تم موت کی آرزو کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا کہ اگر اتنے ہی تم اللہ کے پیارے اور بیٹے ہو تو تم اتنا جینا کیوں چاہتے ہو اور موت سے ڈرتے کیوں ہو، بھاگتے کیوں ہو؟ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ تمہارے درمیان اہل کتاب کے بارے میں فرمایا انبیاء کی بعثت کے بعد ایک وقت تھا جب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ایک ڈسکنٹینیوشن ہے نا، یا ایک گیپ کہہ لیجئے، وہ ہے آلموسٹ جو روایات میں لکھا ہے 500 ایئرس، تھوڑے سے کم بعض نے لکھا ہے. تو ایک دور بہرحال ایسا تھا کہ ایک لمبے عرصے تک انبیاء کے آنے کا سلسلہ رکا رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ کہیں تم یہ بہانے نہ بنانے لگو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا یا ڈرانے آگاہ کرنے والا آیا ہی نہیں تھا. سب تمہارے پاس اللہ کی رحمت کی بشارت دینے والے اور اس کے عذاب سے ڈرانے والے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں. یعنی اب کوئی بہانہ نہیں بنا سکتے، اور سارے اہل کتاب پر واجب تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرتے، کیونکہ یہ سب اپنی کتابوں میں اللہ کے حبیب کی آمد کا تذکرہ بھی پڑھ چکے تھے، اپنے انبیاء سے بھی سن چکے تھے. پھر آیت مبارکہ 21 سے 26 تک میں بنی اسرائیل کا اور کچھ واقعات، جو بیت المقدس جس کو ہم کہتے ہیں، بیت المقدس کی جو سرزمین تھی اس کا تذکرہ کیا گیا، اس میں داخل ہونے کا ان کو حکم دیا گیا تھا. اور وہاں پر بڑے جبارین جنہیں کہا گیا، بڑے طاقتور لوگ تھے، وہاں پر بڑے اونچے اونچے قد و قامت کے لوگ تھے. تو انہوں نے کہا ہم تو وہاں نہیں جائیں گے جب تک اللہ ان کو خود نہ نکال دے وہاں سے. تو پھر اللہ اور اتنی بڑی گستاخی کی کہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، آپ مقابلہ کر لیں، اور بے شک ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے. موسیٰ علیہ السلام جو اپنی قوم سے مایوس ہو گئے کہ یہ تو میرے ساتھ نہیں جائیں گے جنگ کے لیے، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے پروردگار، میرا بس تو بس صرف میرے اپنے بھائی پر چلتا ہے، یعنی میں اپنے بھائی کا ذمہ دار ہوں، یہ میرے قابو میں نہیں ہے لوگ، یہ میری بات نہیں سن رہے، میری اطاعت نہیں کر رہے. بس میرے اور میری نافرمان قوم کے درمیان فرق کر دیجئے، اپنے آپ کو نکال لینا اس سچویشن میں سے، نافرمانوں میں سے، گمراہوں میں سے. جب آپ کو لگتا ہے کوئی سخت اللہ کے احکامات کی نافرمانی خلاف ورزی کر رہا ہے، آپ اس کو سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، لاجک سے سمجھائیں. جب وہ بے شرمی اور ڈھٹائی سے ان کاموں میں لگا رہے نا، تو آپ کا دوسرا اسٹیپ ہوگا کہ اس سے آپ کنارہ کش ہو جائیں. اگر آپ اسی طرح اس کے ساتھ اپنی
نشست و برخاست کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا رکھیں گے اور دل میں سوچیں گے میں تو ٹھیک ہوں نا، یہ نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے بات. جیسے آپ دیکھیں نا انبیاء کی بھی سنت ہے، یا اللہ یہ آپ کے نافرمان ہیں، ہمارا بس نہیں چلا ان پر، ہم نے بڑی کوشش کی ان کو سمجھانے کی، اب آپ ان میں اور ہم میں جدائی ڈال دیجئے، فرق کر دیجئے. بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی سزا کے طور پر 40 سال زمین ان پر حرام کر دی گئی تھی. یہ بھٹکتے پھرے تھے، لکھا ہے روایت میں کہ جہاں صبح نکلتے تھے گھوم گھوم کے بے وقوفوں کی طرح دوبارہ رات کو پھر وہاں پہنچ جاتے تھے. یعنی وہ ایک ہی پوائنٹ پہ گھومتے رہے اور 40 سال ہو گئے. اس دوران موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے انبیاء کا بہرحال سلسلہ جاری رہا. پھر آیت مبارکہ 27 سے 31 تک، 27 سے 31 میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا ذکر کیا گیا. دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، نیاز پیش کی. اس زمانے میں جیسے آج تم نیاز کرتے ہیں تو ہم ذبح کر کے مساکین اور غربا ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. اس زمانے میں کوئی ایسا سچویشن، کوئی مسکین، کوئی ضرورت مند، کوئی فقیر تو تھا نہیں، تو قربانی کر کے رکھ دی جاتی تھی کھلی زمین پر. بغیر دھوئے والی ایک آگ آتی تھی اور جس کی قربانی قبول کرنی ہے اس کو لے جاتی تھی. اس طرح کا ہی لکھا ہوا ہے ہماری اسلامی کتابوں میں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی. بڑی لمبی اس کی ڈیٹیل ہے لیکن شارٹلی کہ اس نے اچھی نیت سے کی اور بہترین چیز قربانی میں پیش کی. اور قابیل نے ناقص چیز، ردی گیہوں، ردی جو خراب گیہوں قربانی کے لیے پیش کیے. اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے قبول فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی اور قابیل کی جو قربانی تھی وہ رد ہو گئی. تو وہ کیا ہوتا ہے پھر لوگ غصے سے پاگل ہو جاتے ہیں جب ان کو انسلٹ فیل ہوتی ہے. تو وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے نادم نہیں ہوا کہ میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی، کیا اللہ تعالیٰ کو میری بات پسند نہیں آئی، کیوں وہ مجھ سے ناراض ہوا. الٹا وہ اپنے بھائی سے حسد کرنے لگا، غصہ کرنے لگا اس پر. اور غصہ اور حسد اس لیول پہ پہنچ گیا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. تو اس قربانی کا جو بیک گراؤنڈ ہے بہرحال وہ بھی تفاسیر کی کتابوں میں لکھا ہے. اس میں کئی من گھڑت قصے بھی ہوتے ہیں. ہمیں تو ذرا چسکے لینے میں مزہ آتا ہے نا، بنالی کہانی اور لمبی لمبی کہانیاں. یہ جو جتنی بھی کہانیاں قصص الانبیاء اور انبیاء سے ریلیٹڈ ہے نا، میجورٹی اسرائیلی روایات ہیں. تو ہم ان کے اوپر 100% یقین نہیں کر سکتے. ہم دو طریقوں سے بات کرتے ہیں. ایک تو کہ جو قرآن پاک میں معاملات پتہ چل رہے ہیں اس کی روشنی میں، دوسرا اگر کوئی اس سے کمپیٹیبل ہے پھر ہم اس پر یقین کر سکتے ہیں. بہرحال یہاں پتہ چل گیا کہ اس کی نیت میں فطور تھا تو اللہ نے اس کی قربانی قبول نہیں کی. اور حابیل کی قربانی تقوی کے سبب سے قبول ہو گئی تھی. اور کس طرح سے اسے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور پھر لاش کو دفنانے تک کی تو اس کے دماغ میں عقل نہیں تھی. تو ایک کوے نے اس کو سکھایا کہ ڈیڈ باڈی کو دفن کیسے کرتے ہیں. تو اس کو افسوس ہوا اس بات پر کہ میں اتنا بھی عقل مند نہیں تھا. یعنی اس کو افسوس اپنے بھائی کے قتل کرنے پہ نہیں ہوا تھا، اس کو اس بات پہ افسوس ہوا کہ اوہو میرے مائنڈ میں یہ آئیڈیا کیوں نہیں آیا، تو کوا مجھ سے زیادہ سیانا ہے. بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ قتل ناحق تھا، ظلم تھا. اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس شخص نے جان کے بدلے کے بغیر، یعنی قصاص کے بغیر، ریزن کے بغیر، یا زمین میں فساد پھیلانے کے لیے یعنی جرم کی وجہ سے کسی انسان کو قتل کیا تو گویا اس نے پورے انسانوں کو قتل کر دیا. یعنی کوئی شخص ایک قتل کرے یا 2000 قتل کرے، فرق ہے نا اس میں. تو ایک قتل اللہ کی نگاہ میں اتنا ہی معیوب ہے جیسے وہ پوری دنیا کو قتل کر دے. اور جس نے کسی ایک بے قصور شخص کی یا کسی ایک کی جان بچائی تو گویا اس نے سارے انسانوں کی جان بچائی. یہ ہمارے لیے بڑا اچھا ہے، سبحان اللہ، کہ اگر ہم کسی ایک کی جان بچانے کا سبب بن جائیں تو ہمارے ایسا اجر ہمیں اللہ سے ملے گا جیسے ہم نے پوری انسانیت کی جان بچا لی. اب اس سے یہاں پر واضح ہو رہا ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ کسی بے قصور کو جو ہے وہ قتل کرنا، پورے انسانوں کو قتل کرنا، اور کسی ایک جو ہے مظلوم کی جان بچانا، سارے انسانوں کی جان بچانا، حرمت انسانیت. اور اس میں کوئی مومن کافر اہل کتاب کی تخصیص نہیں ہے، انسانی جان کی حرمت کا یہ بیان ہے اور پوری دنیا کو تحفظ دیا گیا ہے جان کا. اس کے بعد انسانیت کے سب سے بڑے جرم کی بات کی جا رہی ہے. آج کل کہتے ہیں نا جس کو کہ یہ ٹیررزم ہے، دہشت گردی، دہشت پھیلانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حد مقرر فرما دی اور فرمایا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں زمین میں فساد کرتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں. یہ بہت بڑا، یعنی دنیا میں بھی اس کو کرائم سمجھا جاتا ہے نا، یہ اللہ کی نگاہ میں بھی بہت بڑا جرم ہے. لوگوں کو خوف زدہ کرنا، ہراسمنٹ پھیلانا لوگوں میں.
یہ سزا اس کی کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو چن چن کر قتل کر دیا جائے، بڑی سخت اس کی سزا ہے، اور یا ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، ایک ہاتھ ایک جانب کا اور دوسری جانب کا پاؤں کاٹ دیا جائے اور زمین سے ان کو نکال دیا جائے یا اب یہ سچویشن قاضی وقت حالات اور واقعات کے حساب سے فیصلہ کریں گے کہ ان کو کیا سزا دی جائے گی، اور یہ سزا تو ان کی دنیا میں ہے، اور آخرت میں جو رسوائی ہے اور سزا ہے وہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ اور پھر 35 آیت میں اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں تم وسیلے تلاش کرو۔ بڑی وضاحت کے ساتھ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آ رہے ہیں کہ دیکھیے، سب سے بڑا ایک مسلمان کا جو مقصد حیات ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ ہمیں تو آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے نا، تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے تم توبہ کرتے رہو، اللہ سے معافی مانگتے رہو، اس کو راضی کرنے کے بہانے، جیسے اپنے باس کو راضی کرنے اور خوشامد کرنے کے بہانے کوئی ڈھونڈتا ہو، پروموشن ہو جائے کسی طرح، کیا کروں، کیا باس کی کمزوری پتہ چل جائے، کیسے اس کو خوش کر دوں تاکہ میرا پروموشن ہو جائے۔ اب یہ سب نہیں کرتے مگر کچھ لوگ کرتے، میں صرف ایگزامپل کی بات کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بنو، پہلے پرہیزگاری پھر وسیلہ۔ ہم نے پرہیزگاری کو اسکپ کر دیا ہے اور شارٹ کٹس کے چکر میں پڑ گئے، وسیلہ مل جائے، کام کچھ نہ کرنا پڑے۔ مشرکین، اہل کتاب، یہ سب کے جو طور طریقے تھے، عمل کچھ نہیں کرتے تھے، یہ بت ہمیں بخشوا لیں گے، ہم یہود کہتے تھے ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم بخشے جائیں گے، آگ تو ہمیں چھوئے گی بھی نہیں۔ کیا ان کی پرابلم تھی؟ یہی تو پرابلم تھی کہ اپنا کوئی عمل درست نہیں ہے، نہ اپنا عقیدہ درست ہے، اور امید ہے کہ یہ ہمیں بچا لے گا، یہ چھڑا لے گا۔ جیسے میں یوں کہوں کہ مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو ایگزامینر ہے نا میرا ماموں ہے یا میرا چاچا ہے، تو وہ تو میری مدد کر دے گا، مجھے کیا ضرورت ہے محنت کروں۔ یہ والے حالات ہیں۔ کچھ آپ بھی تو ہاتھ ہلائیں، عمل کے بغیر تو کچھ قبول نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے ولی جن کی ہم محبت میں مبتلا ہیں، انہوں نے اپنا مقام باتیں کر کے نہیں منوایا، زندگیاں وقف کر دی اپنی اللہ کی اطاعت میں، دین کی خدمت میں، اشاعت میں، تبلیغ دین میں۔ وہ آج کل کی میں بزرگوں کی بات نہیں کر رہی، آج کل بہت کم ہیں جو جینون ریئلی آپ کو بزرگ ملیں گے، آج کل تو منہ بولے زیادہ ہیں، لیکن جو ریئل میں جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، انسانیت کا درد تھا ان کے دلوں میں، تو عمل تھا ان کا۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تک پہنچنے کے وسیلے تلاش کرو۔ اب وسیلہ اگین ہمارا ایک کنٹروورشل ایشو بن چکا ہے، ہمیں تو مزہ آتا ہے نا ایشو بنانے میں۔ اللہ نے فرمایا وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ نماز بھی ہو سکتی ہے، وسیلہ صدقہ بھی ہو سکتا ہے، وسیلہ صلہ رحمی بھی ہو سکتا ہے، وسیلہ ہمارے جو بچے ہیں قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں یا ہم دین کی تعلیم دیتے ہیں کسی کو، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ وسیلہ جب نیکیاں ہو سکتی ہیں تو نیک بندے بھی ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں، کوئی اس میں شبہ کی شک کی بات نہیں ہے۔ ہاں، مسٹیک جہاں پر ہماری ہے وہ یہ ہے کہ ہم عمل کچھ نہ کریں، حرام سے نہ بچیں، حلال کام نہ کریں، اور پھر ڈھٹائی اوپر ہماری یہ ہو، یہ ہمیں بچا لیں گے، بالکل نہیں بچائیں گے۔ کوئی بھی کرپٹ نہیں ہے ہمارے جیسا، انہیں نہیں پتا، وہ تو اللہ کے لیے جانیں قربان کر دی انہوں نے، وہ ہمارے جیسوں کو پسند کریں گے کہ جو زندگی بھر مسجد کے چندے کھاتے رہیں اور پھر وہ کہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی؟ کیسے؟ یتیموں کا حق کھاتے رہیں اور کہ ہم بخشے جائیں گے؟ کیسے؟ ایسا تھوڑی ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ واضح طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرما دیا اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے، اپنے عمل کو درست کرو، اور سونے پہ سہاگا، نور علی نور، ویل اینڈ گڈ، کیا وسیلے بھی ڈھونڈ لو، یہ بھی کر لو۔ اب جیسے میں محنت کروں، میرا رزلٹ اچھا ہو، مجھے پوسٹ نہیں مل رہی، تو پھر میں ڈھونڈوں کوئی مجھے مل جائے جو یہ نوکری مجھے دلوا دے۔ نہ اہل کو نوکری جو دلوائے گا وہ خود کرپٹ ہوگا، کیوں مجھے نوکری دلوائی جب میں اس قابل ہی نہیں تھی؟ یہ بات ہے، اس بات کو آپ سمجھیے کہ وسیلہ نیکی بھی ہے اور وسیلہ نیک بندہ بھی ہے، بس آپ کا اس سے کنیکشن ہونا چاہیے۔
روحانی تعلق ہو یا رشتہ داری ہو اور محبت ہو، تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ یا اللہ میں آپ کے فلاں بندے کا چاہنے والا، ان کا مرید، ان کا شاگرد ہوں، اگر وہ آپ کو محبوب ہے اس کی خاطر مجھ پہ بھی رحم فرما دیجیے۔ میں تو گناہ گار ہوں، اس لیول کا، اس درجے کا نہیں ہوں، وہ تو ہے نا آپ کا محبوب، میں اس سے محبت کرتا تھا، اس کی اطاعت کرتا تھا، اس کی خدمت کرتا تھا، اس کی بات مانتا تھا جو اس نے اللہ کے بارے میں، ہم کہتے ہیں نا، ہم نے ایک منادی کو سنا جو ایمان کی صدا دے رہا تھا تو ہم نے کہا کہ ہم گواہ رہو، ہم ایمان لائے۔ وسیلہ کون بنا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہہ رہے یا اللہ ہم نے سنا کسی کو آپ کی طرف بلا رہا تھا، ہم نے کام آ جاتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں۔ نماز بھی وسیلہ ہے، صبر بھی وسیلہ ہے۔ صحیح بخاری شریف میں واقعہ ہے، 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، تینوں نے اپنی اپنی نیکیوں کا وسیلہ دیا، واسطہ دیا، اور اللہ نے مدد فرما دی۔ تو نیکی اور نیک بندہ میرے لیے بہت، اس میں مجھے بہت کلیئر ہے میرا مائنڈ کہ نیک لوگ بھی وسیلہ بنتے ہیں، لیکن اگین اس پہ جو مسٹیکس ہو جاتی ہیں وہ یہ کہ ہمارا ان سے تعلق کیا ہے، کیا ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، یا ان کے ہم رشتہ دار ہیں، کیا ہے، کس وجہ سے؟ یہ تھوڑی کہ کہیں ادھر کوئی ایک رہتا ہے بس میں نے نام سن لیا، نہ میرا اسے کوئی لینا نہ دینا، اور یا اللہ وہ آپ کا بڑا پیارا بندہ ہے اس کی وجہ سے، بھائی اللہ کے تو اور بھی بڑے پیارے بندے، آپ کیا ہیں، آپ نے کیا کیا ہے وہ بتائیں۔ تو اس لیے یہاں پر واضح فرما دیا کہ تم وسیلے تلاش کرو اور اس کی راہ میں محنت کرو، شاید کہ فلاح میں جائے۔ اگین دیکھیے وہی وجاہدوا فی سبیلہ، جاہدو سے مراد صرف تلوار کی جنگ نہیں ہے، جیسے پہلے بھی ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قربت تک پہنچنے کا واحد جو ذریعہ ہے وہ تقوی اور جد و جہد ہے۔ پھر اگر کوئی ہماری سفارش بھی کر دے اور اللہ کے پیارے حبیب کی شفاعت، تو الحمدللہ الحمدللہ ہم سب پر اللہ کا فضل و کرم ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی کوشش اور محنت کے بغیر تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کے عذاب سے، اگر تم ایمان نہ لائے اور اعمال صالح نہ کیے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے واضح طور پر یہاں پر احکامات بیان فرما دیے، اپنی رحمتیں، اپنی نعمتیں بیان فرما دی۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ آیت مبارکہ 36 میں دیکھیے، اگر کوئی شخص سارے روئے زمین کا مالک ہو جائے اور اسے اتنی ہی دولت اور مل جائے، اور یہ سب کچھ وہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے عوض دینا چاہے، اپنے فدیے کے طور پر دینا چاہے، تو پھر بھی قیامت کے دن کافر کی نجات ممکن نہیں ہوگی۔ آج دنیا میں تو ہم جو خرچ کرتے ہیں وہ ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، کفارہ بن جاتا ہے، لیکن آخرت میں کچھ نہیں۔ پھر آیت مبارکہ 38 میں چور یا چورنی کی سزا دیکھیں، اللہ کے نزدیک مرد ہو یا عورت دونوں برابر ہیں۔ دنیا میں ان کی ڈیوٹیز اور ان کے جو اسٹیٹس ہیں ان کی ڈیوٹیز کی وجہ سے مختلف ہیں، لیکن نگاہ قدرت میں، اللہ کی نگاہ میں دونوں برابر ہیں۔ اگر کوئی آدمی چوری کرتا ہے جو سزا اس کی ہے، عورت چوری کرتی ہے سزا وہی ہے۔ چور چور ہے، جینڈر نہیں دیکھی جائے گی، جو بھی کوئی برائی کرے گا تو جیسی برائی ویسی سزا، اس میں مرد اور عورت کا کوئی یہاں پر فرق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان کے کیے کی سزا ہے اللہ کی طرف سے، دوسرے لوگوں کے لیے یہ عبرت ہوگا، اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ پھر آیت مبارکہ 40 میں زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی اور عذاب دینے اور معاف کر دینے کی قدرت اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے، یہ وضاحت فرما دی گئی۔ آیت مبارکہ 41 42 میں ایک بار پھر یہود کی منافقت، ان کے نفاق کو بیان کیا گیا کہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور دل میں نفاق بھرا پڑا ہے، یعنی بغض چھپایا ہوا ہے، اور جھوٹ بولتے ہیں، بہت زیادہ جھوٹی باتیں سننے والے، جھوٹ بولنا ہی نہیں جھوٹ سننا بھی بہت سخت۔ اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کچھ لوگ اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کیے جاتے ہیں اور ہم بیوقوفوں کی طرح بیٹھے سنتے ہیں کہ کیا کریں، باس ہے ہمارا، ہمارا مالک ہے، اب اپنی یہ منہ سے وہ اپنی تعریفیں کیے جا رہے ہیں۔ جو لوگ آپ سے دور رہتے ہیں ان کی باتیں وہ بڑی توجہ سے سنتے ہیں، یعنی مخالفین کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں، جو کافر ہیں، اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں،
کوئی جرت نہیں کر سکتا اللہ کے کلام کو بدلنے کی، اور وہ آپ کے پاس اپنے مقدمات اس نیت سے لے کر آتے ہیں کہ ان کا پسندیدہ فیصلہ ہو جائے. اگر تو ان کی مرضی کا فیصلہ کر دیا جائے تو قبول کر لیتے ہیں ورنہ نہیں مانتے. بہت زیادہ حرام کھانے والے ہیں، حرام کھاتے ہیں. اور توریت میں زنا کی سزا جو تھی وہ رجم تھی، تو ان کے بعض علماء اس کو چھپائے کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ظاہر فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر وہ آپ کے پاس مقدمہ لے کر آئیں، اب آپ کی مرضی، آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو ان کے مقدمے کا فیصلہ فرما دیں اور چاہیں تو نہ فیصلہ کریں. لیکن اگر آپ کو فیصلہ کرنا ہی ہو تو وہی فیصلہ کریں جو انصاف پر مبنی ہے. یقیناً یہ میرے نبی کی شان بھی تھی. پھر آیت مبارکہ 44 45 اور 47 میں بالترتیب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کیا احکامات کے موافق اگر وہ فیصلہ نہیں کرتے، یعنی جو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کے لیے کر دیا اگر یہ اس پہ نہیں چلتے تو کافر اور ظالم اور فاسق ہیں. یعنی جو اتنا سرکش ہو کہ اللہ کے حکم کو تسلیم ہی نہ کرے تو وہ پھر کافر ہی کہلائے گا، اور کیا ہوگا، اور ایسے ہی لوگ ظالم ہیں. آیت مبارکہ 44 میں یہ بھی فرمایا کہ ہم نے توریت کو نازل فرمایا، اس میں ہدایت اور نور، یعنی توریت بھی روشنی تھی، گمراہی سے بچانے والی تھی. اسی کے مطابق انبیاء کرام جو ہمارے فرما بردار تھے فیصلہ کیا کرتے تھے، یہودیوں کو حکم دیا کرتے تھے، اور اللہ والے اور علماء اس لیے کہ اللہ کی کتاب کے محافظ ٹھہرائے گئے. دیکھیے جو علماء ہوتے ہیں نا، ابھی دیکھیے اب ہمارے سامنے یہ سچویشن ہے. obviously انبیاء علیہ السلام کی آمد کا سلسلہ تو اب رک گیا، تو ہمارے پاس ہیں علماء، علم والے، عالم، جو نبیوں کے جو علم ہوتا ہے نا، اور وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی طرح آگے پہنچتا رہتا ہے. پہلے ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ میرے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا، میری امت کے جو علماء ہیں وہی میرے علم کے وارث ہیں. یعنی ہمیں تبلیغ کون کرتا ہے؟ علماء کرام کرتے ہیں نا، ورنہ ہر قوم کے پاس نبی تشریف لاتے تھے، تبلیغ فرماتے تھے. تو علماء کو اپنا مقام پہچاننا چاہیے، اپنے مرتبے کا، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے. لوگوں کو علماء کرام کا احترام اور عزت کرنی چاہیے. لیکن اس میں دو مسئلے ہیں. ایک تو خود علماء کو اپنا وقار اور اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. آج اکثر لوگ دنیا کمانے کے لیے عالم بنے ہیں، اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے تھا کہ آپ نے فرمایا ایک ایسا شخص جو دین کا علم اس لیے حاصل کرے گا کہ اس کے ذریعے دنیا کمائے. پہلے پوچھا جاتا ہے کتنا، کون سا چیک ملے گا، کتنا ملے گا، پھر ہم دیکھتے ہیں ہم نے تبلیغ کے لیے آنا ہے کہ نہیں. اور دوسری طرف کئی ایسے اللہ کے فضل سے وہ عالم بھی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، بس ان کو زبان چلانی آ گئی ہے، لچھے دار باتیں کرنی آ گئی ہیں، تو ماشاءاللہ لوگ ان کو عالموں کی صفوں میں بٹھا کے بیٹھے. کچھ دنوں کے بعد جب وہ اپنی اسٹوپڈ حرکتیں کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ علماء سے بدظن ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو علماء کی کیٹیگری میں لے کر آ رہے ہوتے ہیں. تو جو عالم ہوتا ہے نا، اس میں تقوی بھی ہوتا ہے، اس میں بردباری بھی ہوتی ہے، اس میں تمیز بھی ہوتی ہے، اس میں لحاظ بھی ہوتا ہے. اور وہ خاص طور پر جو علماء حق ہوتے ہیں اور جو ریئلی عالم ہوتے ہیں، پھر وہ امت کو جوڑنے کی اور ان میں اتفاق و محبت پیدا کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. یہ تھوڑی سی ذرا آپ تحقیق کر لیا کریں. جس نے اپنی زیادہ سرکولیٹ کر دی ویڈیو تو آ کہتے ہیں ہم تو جی ان کو سنتے ہیں، ہم تو ان کو سنتے ہیں. بس وہ ایک بھیڑ چال ہے جو مشہور ہے، بس سنے جا رہے ہیں. تھوڑے دن بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ تو قادیانی تھا، وہ تو کوئی ایسا تھا ویسا تھا. کسی کا بھی نام لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تھوڑے تھوڑے دنوں میں سب ایکسپوز ہو جاتے ہیں، لیکن اتنا اپنا وقت برباد کر لیتے ہیں. تو تھوڑا سا عالم کو بھی دیکھیں، اس کو بھی پتا ہو کہ وہ عالم ہے اور آپ کو بھی پتا ہو کہ وہ عالم ہے، تو پھر اس سے فیض آپ کو انشاءاللہ ضرور نصیب ہو جائے گا. تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اس زمانے میں بھی علماء اور راہبار تھے، انہیں احساس تھا کہ وہ محافظ ٹھہرائے گئے تھے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے، تو ان میں سے سب اس کی حفاظت نہیں کر سکے. توریت کی حفاظت کی ذمہ داری علماء یہود کی تھی، مگر سب نے نہیں اس بات کا احساس کیا اور اس میں تحریف کی گئی. اب کمال کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے علماء کے حوالے نہیں کی، ورنہ تو ہم بھی پتہ نہیں کیا حال کرتے قرآن پاک کا، معاذ اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، اور وہ سینہ بسینہ قرآن محفوظ ہے. آج لوگ ترجمے میں تو ڈنڈی مار جاتے ہیں، لیکن اگر عربی لغت آپ جانتے ہیں تو کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا. پھر 45 میں آیت مبارکہ 45 میں
قانون قصاص بیان کیا جا رہا ہے، جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، ناک کا بدلہ ناک، کان کا بدلہ کان، دانت کا بدلہ دانت، اسی طرح زخموں کا بھی قصاص ہے۔ تو جو خوش دلی سے قصاص دے دے، یعنی اپنے جرم پر صدق کے دل سے توبہ بھی کرے، تو یہ اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ آیت 46 میں فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی نبوت جاری رہی، سلسلہ جاری رہا، اور انہی کے نقش قدم پر پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے توریت کی تصدیق بھی کی، اور انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انجیل عطا فرمائی تھی، اس کے احکامات بھی بیان کیے، اور توریت کی طرح انجیل بھی ہدایت کا سرچشمہ تھی۔ توریت اور انجیل کے بعد قرآن، اور اس کی خصوصیات کا اب ذکر فرمایا گیا کہ قرآن کا نزول حق کے ساتھ ہوا، اور یہ وہ پہلی کتاب ہے جو پچھلی کتابوں کی جو پریویس جو کتابیں تھیں ان کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ تو ان فیکٹ قرآن ان کتابوں کے جو مضامین تھے، امپورٹنٹ میسیجز تھے، وہ ان کی محافظ ہے، ان کی نگران ہے۔ یعنی آج وہ کتابیں اپنی اصلی شکل میں نہیں رہی، لیکن قرآن پاک سے ہمیں بہت سے معاملات پتہ چلے کہ ان کتابوں میں کیا احکامات تھے۔ پھر آیت مبارکہ 48 میں 49 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہر امت کے لیے ایک شریعت اور ایک واضح راہ جو ہے وہ جس پہ وہ جو پریکٹس کا جو طریقہ ہے، جو ایک شریعت ہے، عمل کی راہ مقرر کر دی ہے۔ اگر اللہ کی مرضی ہوتی سب کو ایک ہی امت بنا دیتے، لیکن اس نے اپنے بندوں کو اختیار دیا کہ وہ حق یا باطل جس راہ پر چاہیں چلے۔ جیسے ملائکہ کرام ہیں، معصوم ہیں بالکل، اللہ کے کسی حکم کا انکار نہیں کرتے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے میں چاہتا تمہاری کیا جرت تھی کہ تم فرقے، گروہ اور مختلف مذاہب کا حصہ بنتے، ہمیں کچھ بھی پتہ نہ ہوتا، ایک ہی بات پتہ ہوتی جو اللہ ہمیں بتانا چاہتے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت یہ نہیں تھی، اس نے انسان کو عقل دی، شعور دیا، ہدایت دی، پیغام ہدایت دیا، اور اس کو اختیار دے دیا اب جاؤ تم جو راستہ چننا ہے چن لو۔ رائٹ پر جاؤ گے تو تمہیں بھلائی ملے گی، خیر ملے گی، نجات ملے گی، کامیابی کی ضمانت ملے گی۔ لیفٹ پر جاؤ گے تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے، خوار ہو جاؤ گے۔ اب کون بے وقوف ہے کہ جس کو بتا دیا جائے کہ لیفٹ سائڈ مڑنے سے تباہی ہے پھر بھی مڑے؟ تو پھر جو اتنا ہی احمق ہے تو پھر اس کو گری جانا چاہیے اس جہنم کے گڑھے میں۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کا ظرف میرے آپ کے جیسا نہیں تھا، وہ تو چاہتے تھے کوئی نہ گرے جہنم کے گڑھے میں۔ پیارے آقا کی تو شان ہی کیا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور میری امت کی مثال ایسے جیسے کوئی شخص کسی نے آگ جلائی ہے اور لوگ اس میں گرنا چاہتے ہیں، میں کمر سے پکڑ پکڑ کر اپنے ایک ایک امتی کو روک رہا ہوں، مت گرو، بچ جاؤ۔ تو وہ حال ہے کہ ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، ایسی تربیت فرمائی، اور ساتھ درد امت کی خیر خواہی کا بھی اللہ کے حبیب کے دل میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اختیار دے دیا، حق یا باطل جس راستے کو چاہو تم اختیار کرو، مگر دونوں کا انجام بتا دیا، ایک جیسا نہیں ہوگا۔ نیک و بد کی آزمائش اللہ نے کی، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب یار نیکیوں میں کیا، ہمیں تو دنیا کی مٹیریل میں آگے بڑھنا ہے۔ ہمیں اس نے اس ایریا میں گھر لے لیا ہے، مجھے بھی وہاں پہنچنا ہے، اس نے اتنے بیڈ روم کا فلیٹ لے لیا ہے، مجھے اس سے بڑا لینا ہے، اس نے اس ماڈل کی گاڑی لے لی ہے تو مجھے اس سے بھی اچھی لینی ہے۔ یہ تو ہمارے مقابلے ہیں، اور اس میں انسان رسوائی کے سوا اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے مقابلہ کرو، مگر نیکیوں میں ایک دوسرے مقابلہ کرو جو باقی بھی رہے گی اور آخرت میں کام بھی آئے گی۔ اور باطل پرستوں کی خواہشات کا بیان کیا کہ وہ صرف جاہلیت کے اندھیروں میں گھرے ہوئے اور پوری دنیا کو اندھیر نگری بنانا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو عطا کردہ نظام ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ پھر 51 آیت میں فرمایا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، مسلمانوں کے مقابلے میں وہ ایک دوسرے کے حامی اور دوست ہیں، یعنی وہ کبھی تم پر بھروسہ نہیں کریں گے، تم سے مخلص نہیں ہوں گے، وہ آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ کریں گے۔ لہٰذا جو ان کی دوستی اختیار کرے گا انہی میں سے ہو جائے گا۔ انسان اپنے دوست کے طریقے پر ہی ہوتا ہے۔ اور منافقین جو گردش میں آنے سے ڈرتے ہیں، یعنی منافقین کا ایٹیٹیوڈ تھا جو ہم میں سے بھی کچھ لوگوں کا ہوتا ہے، ان کی چمچہ گیری کرنا، چاپلوسی کرنا، خوشامد کرنا، کہ یہ ہم سے راضی ہو جائیں، ہم سے خوش ہو جائیں، ہمیں ان کی طرف سے کوئی مصیبت نہ ہو یا ہمیں فائدے مل جائیں۔ ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے پریکٹیکلی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کسی پہ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، لیکن بیجا کسی کی خوشامد بھی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جب فتح سے نوازے گا تو وہ لوگ جو ان کے ڈر کی وجہ سے مسلمانوں کو چھوڑ کر ان کی خوشامد کر رہے تھے ان کو بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔
اور اللہ چاہے گا تو ایسی قوم پیدا فرما دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے تم کیا ہو, تمہاری اوقات کیا ہے, اگر تم میری فرما برداری نہیں کرتے, میرے بندوں کی مدد نہیں کرتے, جو میرے دین کا کام کرتے ہیں, میری اطاعت کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پیدا فرما دے گا جو تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے والی, اللہ کی اطاعت کرنے والی ہوگی. وہ مسلمانوں کے لیے نرم دل ہوگی اور کافروں پر یعنی ظالموں پر سخت ہوگی. پھر آیت مبارکہ 56 میں فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بنائے تو بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب رہے گی. اینڈ آف دا ڈے کامیابی اسی کو ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت مبارکہ 57 میں کہ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے اپنے دین کو مذاق بنایا اور بتایا کہ جو اپنے دین کو مذاق بناتے ہیں یا کافر ان کو دوست مت بناؤ, جو دین کا مذاق اڑائے. آج کل ہم کہتے ہیں نا مولویوں کا مذاق اڑاتے, دیکھیے یہ تو میں بھی بات کرتی ہوں, جو غلط ہے, جو اس کی تنقید اس پر ہم کرتے ہیں, لیکن دین داروں کا, مولویوں کا, اسلامی شعار کا, پردے کا, داڑھی کا, اس طرح کی باتوں کا مذاق اڑانا اللہ کو سخت ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو سزا دی جائے گی, اور جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیں گے, اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا اور انہوں نے شیطان کی عبادت کی, اور ان میں سے بعض کی صورتیں اللہ نے مسخ کر دی. جب یہ اللہ والوں کا, اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے, ان کے چہرے بندروں کی طرح کے اور خنزیروں کی طرح کے بنا دیے گئے. پھر آیت مبارکہ 61-62 میں منافقین یہود کی بے ایمانی, جھوٹ, ان کے گناہوں کا, ان کی زیادتیوں کا, پھر وہی حرام کھانے کا, برے کام کرنے کا تذکرہ کیا گیا. تیزی سے بڑھتے گناہ کی طرف, گناہ پر لپکتے ہیں, گندگی پر لپکتے ہیں. آیت مبارکہ 63 میں یہود کی ان بدعمالیوں پر علماء اور مشائخ یہود کے خاموش رہنے اور اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرنے کا تذکرہ ہے. کہ دیکھیں یہ ہم سب کے لیے بھی ہے, کیا جو حال ہماری امت کا ہو چکا ہے, اگر علماء اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے, اصلاح نہیں کریں گے, تو سب سے پہلے علماء پر اللہ کا عذاب آئے گا. اور باقی وہ بات اگر آپ کا بس ہی نہیں چلتا تو آپ دنیا یہاں سے چھوڑ کر کسی کونے میں نکل جائیں اور قطع تعلق کر لیں دنیا سے. یہ نہیں ہے کہ ان سے ہم لے لے کے فنڈز کھاتے رہیں اور تحفے ہدیے لیتے رہیں اور کہ آپ سے آ کرو سفید کرو, ہمیں کوئی پرابلم نہیں, ہمیں تو ڈونیشنز مل رہی ہیں نا, ہمیں تو ہدیے مل رہے ہیں, تو ہمیں کیا پرواہ, جو کرنا ہے آپ جی شوق سے کیجئے. آپ نے کمایا, جہاں سے بھی کمایا, مجھے اس میں سے اتنا فنڈ دے دیا, بڑی بات ہے. تو یہ سب چیزیں ہماری پکڑ کا اور ہمارے گلے کا توق بن جائیں گی, عذاب کا باعث بن جائیں گی. یعنی ہم نے گناہ کیے بھی نہیں ہوں گے, کیے کسی اور نے, اور سزا ہمیں مل جائے گی. اللہ تعالیٰ فرما رہے یہود کے علماء مشائخ کی خاموشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی. پھر 64 میں یہودیوں کے ان کی گستاخی کا, ان کی بے ادبی کا تذکرہ کہ جب انہیں کہا جاتا تھا صدقہ خیرات کرو تو وہ کہتے تھے معاذ اللہ کہ اللہ فقیر اور بخیل ہے, معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کر کے فرمایا, کہتے تھے اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے, تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ باندھ دیے جائیں گے ان کے ہاتھ. اور ان کی اس قول کے سبب اتنی بڑی بے ادبی, اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمت کے دروازے بند فرما دیں گے, ان کو ملعون کر دیں گے. اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, یعنی ہاتھ نہیں اللہ کے, مثال دی جا رہی ہے, کشادہ ہے, وہ جسے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے, جیسے چاہتا ہے خرچ فرماتا ہے. پھر 66 آیت میں فرمایا کہ اہل کتاب اگر توریت اور انجیل کے احکامات پر عمل کرتے تو اللہ ان کے اوپر آسمان و زمین سے روزی کے دروازے کھول دیتا. اب یہی تو ہمارا مسئلہ ہے, ہم میں سے ہر شخص دھوکہ دے کر اپنا مال کمانے اور بڑھانے کے چکر میں ہے. اس کے برعکس اگر وہ اطاعت میں لگ جائے اللہ کی اور حلال پہ اکتفا کر لے تو آسمان اور زمین سے اس کے لیے روزی کے دروازے کھول دیے جائیں گے. پھر حکم دیا گیا کہ ایک اعتدال پسند جماعت کے علاوہ اہل کتاب مجموعی طور پر برائیوں میں مبتلا, ایک جماعت ان میں ایسی تھی جو اللہ کو ماننے والی اور تقوی کے راستے پر تھی, میجورٹی اکثریت نافرمان ہو گئی تھی. آیت 67 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی جانب سے جو کلام آپ پر نازل فرمایا گیا ہے یعنی قرآن پاک, اسے آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے, اور بالفرض اگر آپ ایسا نہ کرتے تو گویا آپ نے کوئی پیغام پہنچایا ہی نہیں. یعنی اب یہ بات اللہ کے حبیب کو نہیں نصیحت کی جا رہی ہے, اللہ کے حبیب کو تو پتہ ہی ہے, لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ میرے نبی تم پر اللہ کا ہر حکم پڑھ کر سنائیں گے, تمہاری منمانی نہیں چلے گی کہ یہ حکم مشکل ہے یہ رہنے دے, یہ آسان ہے یہ ہم قبول کر لیتے ہیں. تو نبی اگر ایک حکم بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نہ پہنچائیں تو گویا انہوں نے کچھ پہنچایا ہی نہیں.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے گا، جیسے کہ اللہ نے ہمیشہ فرمایا بھی۔ آیت 68 میں اہل کتاب سے فرمایا جب تک توریت، انجیل اور قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کرو گے تم ہدایت نہیں پا سکتے۔ آیت 69 میں فرمایا ایمان کا دعویٰ کرنے والے یہودی، سائبین، نصارہ، ان میں سے جو بھی یعنی کچھ بھی وہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جو اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان لائے، نیکی پر کاربند رہے، نہ اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں اللہ پر ایمان لائیں گے اور اللہ کے تمام احکامات کو قبول کریں گے، قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اگر ان کو ایمان ہوگا تبھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے۔ اب وہ یہودی، نصرانی، صابئی وغیرہ وہ سب کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں جب تک وہ مومن نہ ہو جائے، بلکہ انہیں مومن بننا پڑے گا۔ پھر آیت مبارکہ 71 میں بنی اسرائیل کے انبیاء کو جھٹلانے کا، ان کی سازشوں کا، ان کے نبیوں کو قتل کرنے کا جو معاملہ تھا اس کا تذکرہ کیا گیا، اور فرمایا اتنے گناہوں کے بعد بھی ان کی خوش فہمی کا عالم دیکھیں، کہتے ہیں ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ 73 سے 80 تک نصارہ کے عقیدے کی جو خرابی تھی، اس کو جو ٹرینٹی کا جو عقیدہ تھا، ان کا تین خداؤں کا تثلیث، اس کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ تین خداؤں کے قائل ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اور عیسیٰ ابن مریم نے بھی قوم بنی اسرائیل سے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، جیسے اور پچھلے رسول گزر چکے ہیں، اور ایسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بھی ایک رسول تھے اور ان کی ماں صدیقہ تھی، اور وہ بھی عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے تھے۔ کیا خدا کو کھانے پینے کی حاجت ہوتی ہے؟ اور وہ تو خود کھاتے پیتے ہیں، اللہ رزق دیتا ہے تو کھاتے ہیں، تو وہ محتاج ہیں، تو محتاج جو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور نافرمانیوں اور بے اعتدالیوں، غلط کاموں کی ان کی جو عادت تھی، حد سے تجاوز کرنا، نیکی کا حکم نہ دینا، برائی سے نہ روکنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تمام برائی کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے، ان کے ذریعے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو گئی تھی، یعنی کہ اللہ کی رحمت سے دور، انہوں نے کہا تھا یا اللہ آپ ان کو دور کر دیں اپنی رحمت سے، یہ قوم سدھرتی نہیں ہے۔ یہود کی بے اعتدالیوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ جو حسد ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، وہ یہود میں ہے اور مشرکین میں ہے۔ اور نصارہ جو تھے، جو عیسائی تھے، ان میں عالم اور راہب تھے جو تکبر نہیں کرتے تھے، ہمبل تھے، پولائٹ تھے، اور مسلمانوں کی طرف ان کا دلی رجحان تھا، رغبت تھی، اور وہ مسلمانوں کے دوست تھے۔ جیسے نجاشی نے کتنی آسانیاں کر دی ہیں اور ہجرت کے وقت ان کو پناہ بھی دی، بعد میں ایمان بھی لے آیا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، سبحانہ ہمارا مکمل ہوا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اول تاخیر اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا اجر پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کل اہل بیت، تمام انبیاء، تمام مومن مومنات، مسلمین مسلمات، میری والدہ، ہم سب کے محرومین کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ ہمیں اس قرآن پر غور و فکر کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے، ہماری بیماریوں کو دور فرمائے، ہماری محتاجیوں کو دور فرمائے۔ یا رب العالمین بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما دیجئے۔ اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما دیجئے۔ کل عالم اسلام کے مسلمانوں پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمت نازل فرمائیے۔ پوری دنیا سے ہر وبا کو، ہر بلا کو، نحوستوں کو، کفر کو، شرک کو دور فرما دیجئے۔ ہمیں کلمے والی زندگی اور کلمے پر خاتمہ عطا فرمائیے، آمین اللہم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔